ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماضی کی یادیں پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ ہم مفتی قاسم صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی جوائن کریں گے۔ ماضی کی یادیں، ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کہیں سرد رات میں، یعنی ٹھنڈ کی رات تھی، تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو پسینہ آیا۔ ایک جگہ رکے رہے، وہاں ان کو پسینہ کافی آیا۔ کسی نے پوچھا اس کی ٹھنڈی میں پسینہ؟ تو فرمایا کہ ماضی میں ایک بار یہاں کیا ایک گناہ یاد آ گیا تھا، اسے یاد کر کر مجھے شرمندگی ہو رہی ہو، مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ تو ماضی کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ یاد رہیں تو اس سے ہمیں ہمارے حال کو بھی اور مستقبل کو بھی سنوارنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں۔ تو ماضی کی کئی ایسی یادیں، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں تجربات دلاتی ہیں، ہم ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنے حال کو بھی بہتر بناتے ہیں اور اپنے مستقبل کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ جو اپنے گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عمومی طور پر آگے جا کر ٹھوکر بھی کھا جاتے ہیں۔ بات آگے لے کر چلتے ہیں۔ مفتی محمد قاسم صاحب ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ مفتی صاحب، پچھلے دنوں کچھ ٹائم ہوا، میری فیصل آباد حاضری ہوئی تھی تو آپ شادی کے سلسلے میں کافی بزی تھے۔ بھائی کی ہاں صحیح ہے، بھائی کی شادی، اوکے۔ تو رابطہ نہیں ہو سکا۔ جب میں نے آپ کو فون کیا تو آپ ایک اور ایونٹ کی طرف بھی جا رہے تھے، یعنی شادی نہیں، شادیاں تھیں، آئی تھنک 4 شادیاں تھیں۔ تو 4 شادیوں میں آپ نے ڈیفینیٹلی جس طرح شرکت کی، گھر کی تھی، فیملی تھی، بھائی تھے، تو آپ کو کیا لگا ان شادیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ یادگار کے طور پر لے رہے ہیں کہ یار اس شادی میں یہ میرے لیے یادگاریں تھی؟ کوئی سی ماضی کی یاد ہے ڈیفینیٹلی، حالانکہ ماضی قریب ہے، لیکن چونکہ شادیاں ہم سب کے گھروں میں ہو ہی رہی ہوتی ہیں تو اس سے ہم عموماً سیکھنے کا سلسلہ کم اور صرف یا تو تفریح ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، بندہ عموماً اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اس سے حاصل ہو جائے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایسا وہ جو گناہ والی آپ نے بات فرمائی نا کہ ایک بزرگ نے کسی جگہ جا کے ان کو پسینہ آیا سردی کے اندر، تو پوچھا گیا تو وجہ بتائی کہ یہاں پر مجھے ایک اپنا ماضی کا گناہ یاد آ گیا۔ اس پر ابھی کچھ عرصہ پہلے، یہ چند مہینے پہلے، ایک بڑی خوبصورت تحریر تھی کسی صوفی بزرگ کی کہ گناہ سے بندہ جب توبہ کر لے تو اس کے بعد اسے گناہ یاد کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ دونوں طرح کے ہی ہیں۔ بعد یہ فرماتے ہیں کہ بھی اس کو اپنے گناہ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسے بچتا بھی رہے، اور بعد نے فرمایا کہ اسے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ دونوں طرح کے اقوال ہیں، تو اس میں آپس میں موافقت کی صورت کیا ہے، اس کا کیا تعویل بنے گی کہ وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے؟ تو اس پر بزرگوں نے فرمایا کہ ایک سالکین کی توبہ ہوتی ہے اور ایک عارفین کی توبہ ہوتی ہے۔ اچھا، آسان کرنا پڑے گا۔ سالکین وہ ہے کہ جو ابھی ولایت اور تصوف کے راستے پہ چل رہے، ٹھیک۔ اور عارفین وہ ہے کہ جو یہ مرتبے، یہ منزلیں، یہ راستے طے کر چکے، منزل کو پا چکے، اور اب اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت انہیں نصیب ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ جو سالکین ہوں انہیں چاہیے
کہ یہ اپنے گناہ یاد کرتے رہیں، کیونکہ ان کے لیے گناہ کا یاد کرنا مفید ہوتا ہے بہترین. کہ یہ یاد کرتے رہتے ہیں اور آئندہ محتاط رہتے. لیکن عارفین جو ہیں وہ ان سب مراحل سے گزر کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ماشاءاللہ. جہاں ان کے کان حق کے سوا کچھ نہیں سنتے، جہاں ان کے ہاتھ نیکی کے سوا کچھ نہیں کرتے، جہاں ان کے قدم اٹھتے ہی نیکی کی طرف ہیں، گناہ کی طرف اٹھا ہی نہیں پاتے. واہ واہ. تو جو اس جگہ پہنچ چکا ہے تو اب اسے ادھر ہی نظر رکھنی چاہیے، ماشاءاللہ. اسے ادھر نہیں نظر کرنی چاہیے. تو یہ عارفین ہیں. تو فرمایا کہ جو سالک ہے، جو ابھی راستے میں چل رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ توبہ کے بعد بھی گناہ کو یاد رکھے. لیکن جو منزل کو پہنچ چکے اور جو معرفت حاصل کر چکے، تو اب وہ ان چیزوں کو یاد نہ کریں، وہ آگے والی چیز کو یاد کریں. ماشاءاللہ. تو یوں ان میں کیا بات، تطبیق بہت بیان خوبصورت بات، علمی گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا جیسا آپ نے شادی کے حوالے سے فرمایا، تو شادی کی مصروفیت جب بھی کسی گھر میں ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. خوشیوں کے اندر یوں کہہ لیں کہ عام طور پہ ہم گھر میں جو خوشیاں مناتے ہیں اس میں کسی کا جو ہے نا وہ کسی کی سالگرہ بھی ہو سکتی ہے، عید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہ اور خوشی کا تہوار ہو سکتا ہے، منگنی ہوتی ہے، دیگر چیزیں ہیں. لیکن ان سب کے اندر جو شادی کا موقع ہے یہ کسی بھی گھر کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں بھی یہی تھا. چھوٹے بھائی کی شادی تھی اور ہمارے گھر کے ہم بہن بھائیوں میں یہ آخری شادی تھی. اس سے پہلے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی، تو یہ آخری ہمارے جو ہے نا وہ گھر کے فرد تھے جن کی شادی ہونی تھی. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ گھر کی پہلی شادی اور آخری شادی اس سے ذرا زیادہ دھوم دھام سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہم نے اس کے اوپر اپنے جو ہے نا جائز والے بولیں گے ہم اپنے جائز خواہشات پوری کرنی ہیں، برائی والے بولتے جی ہم نے اپنے سارے پورے کرنے ہیں جو بھی ہو. تو اس اعتبار سے چونکہ آخری تھی. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اس وقت جو پوزیشن میری اس سے پہلی شادیوں پہ ایک معاشرتی اعتبار سے میری وہ پوزیشن نہیں تھی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پہلے ساری شادیوں کے اندر یہ والد صاحب کی سربراہی میں تھی، تو اس مرتبہ میں جو ہے وہ گھر میں بڑا تھا. تیسرے نمبر پہ یہ کہ سب سے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، تو ایک وہ لاڑ پیار والا معاملہ بھی ہوتا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا، سب کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو یوں یہ تھا کہ ہم بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بات ایک بالکل ڈیفینیٹ تھی کہ بہتر سے بہترین جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں کرنا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے اعتبار سے بھی ہماری ایک پرانی ہمیشہ سے سوچ ہے، امیر اہل سنت کی سوچ ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب یہ میرے زیر اہتمام ہو رہی ہے تو اس کے اپنے ایک تقاضے بن جاتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شریعت کے مطابق کیا جائے. اچھا پھر تیسری بات یہ تھی کہ چونکہ یہ چھوٹے بھائی کی جن کی شادی تھی وہ خود ماشاءاللہ دارالافتاء میں ہیں، فتویٰ نویسی کر رہے ہیں، اور مفتی بننے کے جو مراحل ہیں وہ اس راستے پر ہیں. تو ایک اس کی اپنی جو پرسنالٹی تھی ان کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں تھی. تو یوں الحمدللہ ہم نے پہلے دن سے شادی کے جب سارے فنکشن وغیرہ شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے کرنا شریعت کے مطابق، الحمدللہ. اور جو خلاف شرع ہوگا وہ کسی صورت نہیں کرنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے اور کوئی بھی ناراض ہو جائے اور کوئی بھی اس کے اوپر کوئی جو مرضی کہے. تو اب ایک تو ہم نے چونکہ یہ طے کر لیا، دوسرے نمبر پہ خاندان کے اندر ویسے بھی ہمارا گھر ایک بڑا گھر شمار کیا جاتا ہے، تیسرا الحمدللہ ہمارا ایک ویسے ریگارڈ ہے ہم سب گھر والوں کا، اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جب اصل کرنا کرانا ہم نہیں ہے، کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے تو ہم سے برائی کرانی نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر اچھائی کرنی ہے تو وہ ہم نے کرنی ہے، برائی کرنی ہے تو وہ بھی معاذ اللہ ہم ہی کریں گے. کوئی ہمیں جبرن نہیں کروا سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. کہہ سکتا ہے لیکن ہمیں گلے میں انگوٹھا دے کے یا ہاتھ پکڑ کے وہ برائی نہیں کروائے گا. تو لہٰذا اب کسی کی ماننی ہے یا یہ نہیں ماننی یہ بھی ہماری مرضی. لیکن چونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھی جو بھی ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا، رشتہ داروں کا آنا بیٹھنا رہنا، کوئی فنکشن کرنا اس میں جانا، ہر چیز شریعت کے مطابق ہوگی. تو الحمدللہ اس کو جب تھوڑا آرگنائز کر کے کیا گیا تو یوں کہہ لیں کہ میری زندگی کی یہ بہترین شادیوں میں سے شاید سب سے بہترین شادی ہوگی
کہ جس میں شریعت پر عمل درآمد اس قدر کیا گیا الحمدللہ کہ میں الحمدللہ قلبی طور پہ میں مطمئن ہوں کہ بھئی ہم نے 100% کر کے دکھایا اور یہ پتہ چل گیا کہ شادی ایسے بھی ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ بہت اچھے سب آپ کی ویلنگ تھی, فیملی کی ویلنگ تھی, جب ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم ایسی کوئی چیز کریں گے جی جی تو بھی خاندان اور فیملی ویسے ہی, مطلب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کو سر چڑھ کر بولے کہ جناب یہ کرو ہی کرو. اور ایسی جگہوں پر اگر ہم جہاں گناہ ہو رہا نہیں جاتے تو عموماً کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ صحیح نہیں آئے, کیونکہ جانے سے خراب لگ جاتا ہے کہ یار ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے. آج کل کی دعوتوں میں ایک اعتراض آتا ہے, یہ اعتراض تو خیر وہ مفتی صاحب والی بات ہے, بہانہ ہی ہے, لیکن اس کا میں چاہ رہا ہوں بات ہو رہی ہے دعوت پر کہ ہم تو نہیں چاہتے لیکن ہم لڑکی والے ہیں, اب لڑکے والوں کی خواہش ہے تو سامنے والوں کی خواہش ہے, اس لیے یہ ذرا میوزک رکھنا پڑا یا فلاں چیز کرنی پڑی, تو اس کو کیسے ہینڈل کرے؟ پریشر جو فیل کرتے ہیں یا خامخواہ لے لیتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ شریعت کا اصول تو بڑا واضح ہے نا کہ گناہ کے کام میں کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی. تو لہذا جو ایک شرعی مسئلے کے اعتبار سے ہے وہ تو واضح ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ بھی معاشرہ ایسا بن چکا ہے, تو بات یہ ہے کہ اگر گناہ چھوڑنا ہی آسان ہوتا اور یہی ایک زیادہ آسان والا پہلو ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. جو امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے, تو آزمائش تو ہوتی تب ہے نا کہ جب اس میں کچھ آزمائش کی صورت بھی بنتی ہو, ورنہ تو آزمائش ہی نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے, جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے, اس کے پیچھے بڑا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون بات مانتا ہے اور بات پر چلتا ہے, کون نہیں مانتا اور نہیں اس کے اوپر چلتا. تو اسی کا تو فیصلہ ہونا ہوتا ہے. یہی کاروبار میں دیکھا جاتا ہے, یہی شادیوں میں دیکھا جاتا ہے, یہی موت میت کے ویسے عبداللبیب بھائی, معاشرے میں کئی ایسے کام شروع ہیں کہ ہمارا محض کہنا شاید اس کو تبدیل نہ کرے یا نہ کر سکے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس سے مطلب ہمیں خود بغاوت کرنی پڑتی ہے, ایسے ہی اور اس کے بغیر سدھارا آتا بھی نہیں ہے. اب جیسے بیٹیوں کا معاملہ ہے, میں آپ جب سوال کر رہے تھے مفتی صاحب سے تو مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آ رہی تھی. بیٹیوں کی جہاں حقوق بیان کیے ہیں کہ انہیں ایسی جگہ نہ لے جایا جائے جہاں ان کے اخلاق اور کردار برباد ہو, وہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سگے بھائی کی مثال دی ہے کہ اگر اپنے سگے بھائی کے گھر میں بھی ایسا کچھ ہو تو وہاں بھی اپنی بیٹیوں کو یعنی وہاں جانا ہی نہیں ہے. مفتی صاحب ایسا ہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا ہے. تو مطلب یہاں پر تو ایک باقاعدہ ایک میسیج ہے کہ جب مطلب اللہ کا شکر ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کا ویسے ہی پتہ ہے کہ جناب یہ گھر کیسا ہے, تو جب ایک تو انڈرسٹوڈ سی ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی, یا اچھا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں دعوت میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب جانا چاہیے کہ وہ ویسے ورنہ آتا ہی نہیں, ایسے جائے گا نہیں. تو بعض اوقات ایسی پہچان بن جاتی ہے سوسائٹی میں آدمی کی کہ آدمی رب کے لیے رضا کے لیے بھی کرتا ہے. کم ہوتا جا رہا ہے سب جی, یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی ایسی پہچان والے لوگ اور اتنے اسٹرکٹ لوگ جو ایسی دعوتوں میں نہ جائیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, دل سے برا جان رہے ہوتے ہیں لوگ لیکن بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن نہ مزہ یہ کہ کھڑے ہو کے جائیں نا تو پھر میزبان کو پتہ کھڑے ہو کر کیوں جائے, ہاں یا عموماً پتہ چل جاتا ہے. جیسے ایک جملہ ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ایک دم نہیں ہوتا. جو برائی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوتا, اس کے پیچھے سینکڑوں سال کا یا بیسیوں سال کا نا کلچر ہوتا ہے کہ وہ ہوتا آ رہا ہوتا ہے اور اس کو روکا نہیں جا رہا ہوتا. تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایک عادت سی بن گیا اور کلچر کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک, اچھا اسی طریقے سے اچھائی کا معاملہ بھی ہے. ہمارا ایسا نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا شادی سے 20 دن پہلے تک تو فل جو ہے نا وہ تھے ماڈریٹ ماڈرن اور ہر طرح کے, اور یکدم ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے. اگرچہ ایسا ہوتا تو بھی یہی کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ پیچھے 40 سال کا جو ہماری پوری پیچھے کی زندگی ہے, والد صاحب کی زندگی ہے, ان کی سوچ ہے, انہوں نے ہماری فیملی کی سوچ بنائی, انہوں نے گھر میں ماحول وہ رکھا, انہوں نے رشتہ داروں میں جو اپنا امپیکٹ تھا وہ اسی طرح کا چھوڑا, اور شریعت کے اوپر سختی سے پابندی کا ذہن اور اپنی استقامت ہے وہ دکھائی. تو جیسے حادثہ جو ہے نا وہ ایک دم نہیں ہوتا اور برسوں اس کے پیچھے کی کہانی ہوتی ہے, اسی طرح اگر کوئی بڑی پازیٹیو چیز ہوتی ہے نا اور بڑی قسم کی ہوتی ہے تو وہ بھی یکدم نہیں ہوتی,
اس کے پیچھے بھی ایک پوری چین چلتی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتے ملتے ایک وقت آتا ہے کہ اب اس وقت آپ ایک پورے معاشرے سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں تو لوگوں کو اسے قبولی بھی کرنا ہوتا ہے اور قبول کرنا پڑتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے عبدالحبیب بھائی کہ نہ جانے پر لوگ باتیں کرتے تھے کہ یار ان کو آنا چاہیے تھا، یار جو بھی تھا آنا چاہیے تھا۔ پھر ایک بندے کا اسٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ جانے پر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو آدمی اپنی اس مقام اور اس کو دیکھ کر فیصلے کرے، اور جیسے کہ وہ شاید بہر شریعت کے تعلق سے ہے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اگر وہ جائے گا تو وہاں جا کر برائی ختم ہو جائے گی، جی، تو اب وہ کہے کہ میں اس شرط پر آؤں گا، اور اس کے جانے سے اگر برائی ختم ہوتی تو پھر اس کا جانا بھی بہتر جانا واجب قرار، جانا واجب ہو جائے گا کہ اس کے جانے سے شرائط کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ شرائط تو لاگو پڑتے ہیں۔ تو مفتی صاحب وہ شادی، تو اب وہ جب شادی کے ماحول میں جب جاتے ہیں تو بظاہر جیسے کہ میں اگر سوسائٹی کے طور پر بات کروں تو مطالعہ، وہ جو آفس مکتب جو ایک روٹین ہوتی ہے وہ ساری وہ آگے بھی جو ہو جاتے، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کافی مطلب دنیا داری ہو گئی ہے تو کوئی دین کی طرف بھی آئیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ دنیا داری ہو گئی اب دین کی طرف آئیں، اب کچھ وہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے، تو یہ جو چھوٹ جاتا ہے اور اس پر جو لوگوں کے جو تصورات ہیں اس کو مفتی صاحب آپ کیسے دیکھے تھے اس وقت تو آپ کی ساری مصروفیت تو شادی کی طرف تھی؟ یہ بھی زیادہ اس کی جس کی شادی تھی، تو کیونکہ وہ بھی دارالفتہ میں ہے تو ان کو زیادہ تھا کہ بھی ان کے سارے کام چھٹیں گے نا، جس کی شادی ہے زیادہ مصروفیات تو اس کی ہوتی ہیں۔ لیکن خیر اوورآل یہ تھا کہ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ جی بڑے بھائی کی اور والد صاحب کا انتقال ہونے کے بعد اللہ گھڑی کے رحمت فرمائے، شاید یہ گھر کا بڑا فنکشن والد صاحب کے جانے کے بعد یہ پہلا بڑا فنکشن تھا۔ پہلے فنکشن بڑا یہی تھا۔ اچھا، اس میں ایسے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ شادی سے پہلے تو ہوتی نا بھاگ دوڑ اور مصروفیات ہوتی ہیں، جو بھی ارینجمنٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں تو مجھے اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی مدنی ہیں، تو انتظامات تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، یہ والا پورشن جو ہے نا یہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو یہ وہی کرتے ہیں اور میں جسٹ مشورہ ہی کرنا ہوتا ہے یا مشورہ دینا ہوتا ہے، اور یا بس گھر بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے نا، بس یہ ہے، تو وہ سارا وہی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شادی کے بعد کا جو ہے اس کے بعد بھی بہت سارے کچھ فنکشن ہوتے ہیں، کچھ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو میں تو الحمدللہ شادی کے تیسرے دن جو ہے پہلے تو میں مزارات کی حاضری کے لیے چلا گیا، عبدالحبیب بھائی کو تصویریں بھیجی تھی، تو مزارات شریف کی حاضری کو چلا گیا، وہاں سے واپس آیا تو اس سے اگلے دن مدینہ منورہ چلا گیا۔ کیا بات ہے۔ اور یکم رمضان وہاں کیا تھا اور رمضان کا چاند وہاں دیکھا تھا، تو میری تو یہ مصروفیت رہی، یعنی میرے لیے یہ شادی اس اعتبار سے بڑی برکت والی تھی کہ جس کے فوراً بعد جو ہے وہ بہت اعلیٰ مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، مدینہ منورہ کی حاضری بھی ہوگی اور بڑی خوبصورت حاضری بھی ہوئی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ رمضان مبارک جو ہے یہ مدینہ منورہ میں دیکھا، تو یوں یہ رہا۔ جہاں تک اب یہ ہے کہ آفس کی مصروفیات ہیں اور مطالعے کی مصروفیات ہیں، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب مطالعہ کرنا چونکہ اتنا آسان ہو چکا ہے نا کہ اب آپ کو کتاب لے کے باقاعدہ کسی جگہ کونے گوشے میں بیٹھنے کی حاجت نہیں ہوتی، کتابیں آپ کے آئی پیڈ میں ہوتی ہیں، آپ کے موبائل میں ہوتی ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں کتاب پڑھ سکتا ہوں، یعنی کہ ہارڈ کاپی جو ہے پیجز کی صورت میں وہ پڑھ سکتا ہوں، تو پھر آپ وہ پڑھ لیں، نہیں ہے تو آئی پیڈ، نہیں ہے تو موبائل کے بغیر تو آدمی واش روم نہیں جاتا، تو لہٰذا موبائل تو ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے ساتھ ہے تو جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ اس وقت فارغ ہیں اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کا کوئی وہاں پر کام نہیں ہے، تو نکال کے اب پہلے سے یہ ذہن میں رکھا ہوا ہو کہ میں یہ چیز فلاں وقت پڑھ لوں گا، یہ فلاں وقت پڑھ لوں گا، یہ فلاں وقت پڑھ لوں گا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا۔ یہ میری عادت ہے کہ میں نے اپنے مطالعے کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ بہت فریش ٹائم ہے اس میں یہ پڑھوں گا، جو اس سے کم ہے اس میں یہ پڑھوں گا، جو اس سے کم ہے اس میں یہ پڑھا۔ جیسے مطالعے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ مطالعہ چکھنے کا ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کھانے کا ہوتا ہے، اور کچھ پراپر ہضم کرنے کا ہوتا ہے۔ تو جو چکھنے کا ہوتا ہے نا وہ ایسے وقت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے کہ جس کو چکھنا ہی ہے اور چکھنے میں اتنا ٹائم اور توجہ نہیں چاہیے ہوتی تو وہ نکل جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مطالعے کے اندر اب ایک علم الکلام کا مطالعہ ہے کہ عقائد کی باریکیاں ہیں یا فقہ کی باریکیاں ہیں، وہ سب سے ہارڈ مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ یا فقہ آ جاتی ہے، پھر حدیث آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یا تصوف، ویری لائٹ، جی جی، تو وہ ٹھنڈا میٹھا سا پڑھنا ہی ہوتا ہے، تو وہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس سے نیچے آ جاتی ہیں پھر تھوڑی سی سائیکالوجی کی آ جاتی ہیں یا کچھ جنرل نالج کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جو جنرل نالج کی چیز ہوگی
یا جو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا نام ہے سائیکالوجی کی ہوگی یا تصوف کی ہوگی. تو اس کو جو ہے نا وہ میں نے تقسیم کیا ہوتا ہے. اس کے پوائنٹس یا تو جو میں نے نوٹ کرتا ہوں وہ لکھے ہوتے ہیں, یا اس کی بکس ہوتی ہیں, یا اس کا کوئی آرٹیکل ہوتا ہے. موسٹلی آرٹیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ میں علیحدہ رکھ لیتا ہوں. اب فارغ جو پتہ ہے مجھے یہ 2 منٹ والا آرٹیکل ہے, یہ 3 منٹ والا ہے, یہ 4 منٹ والا, یعنی پر پیج 1 منٹ جیسے آپ لگا لیں. 1 منٹ کا 2 منٹ ملیں گے تو 2 والا کھول لوں گا, 4 منٹ ملیں گے تو 4 والا کھول لوں گا. تو یوں چلتا رہتا ہے. اسی طرح پلین کے اندر جیسے سفر کرنا ہوتا ہے تو پتہ بھی پلین کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا بندہ فری بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ریلیکس رہے, تو اس میں مطالعہ کرنے کا تھوڑا سا کچھ اور لے لیا جاتا ہے. تو یوں پہلے سے پلاننگ کر لی جائے تو پھر یہ جو مصروفیت کی اس طرح کے ایام ہوتے ہیں, شادی کی تو مصروفیت وہ نہیں ہوتی جو مینا کے اندر ہوتی ہے. جو مینا کی مصروفیات ہیں اس کی تو نوعیت ہی کچھ اور ہوتی ہے, کیونکہ وہاں رش, ادھر سے لوگ آ رہے ادھر سے لوگ آ رہے. لیکن الحمدللہ مطالعہ وہاں بھی ہم نے کیا ہے, وہاں بھی آئی پیڈ اور موبائل ساتھ ہے تو مطالعہ کرتے رہے. تو ایک تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے تھوڑا سا اگر پلان ہو پھر مطالعہ ہو جاتا ہے. دوسرا اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ اسٹڈی کے حوالے سے میری تو ہیبٹ اس کی ہے تو میں اس کے اعتبار سے کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے ٹائم باؤنڈ, کہ ایک وقت کی حد بندی کر دیں آپ کہ بھئی مجھے 8 سے 4 کام کرنا ہے, 8 سے 10 کرنا ہے, 10 سے 12 کرنا. دوسرا ہوتا ہے ٹو ڈو وے. ٹو ڈو وے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کو طے کر لیں کہ آپ نے کتنا کرنا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے 1 مہینے کے اندر روزانہ 2 گھنٹے پڑھنے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے میں اگر 25 دن پڑھنا ہے, 5 دن چھٹی ہے, 25 دن پڑھنا ہے, تو مجھے 50 گھنٹے پڑھنا ہے. اب یا تو میں 50 گھنٹے فکس کر لوں اور روزانہ کے 2 گھنٹے, یا یہ ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ میں 50 گھنٹے میں کتنے پیجز پڑھوں گا. مجھے پتا ہے کہ 50 منٹ کے اندر مثلا میں 2000 صفحے پڑھ سکتا ہوں. 50 گھنٹوں میں 2000 صفحے پڑھ سکتا ہوں. تو میں کیا کروں گا کہ میں 2000 صفحے جو ہے نا وہ اپنا ہدف بنا لوں گا. اب وہ 2000 صفحے جو ہے نا وہ 25 کی بجائے میں 20 دن میں پڑھ دوں گا, اور جو اگلے 5 دن بچے اس میں کہوں گا اب ریلیکس, ناؤ اون یور ٹائم. تو اب کیا ہوگا کہ اب ان دنوں کے اندر میری کوئی بھی ایسی مصروفیت کہ جو مجھے مطالعے سے دور رکھے, میرے کام سے دور رکھے, تو میں اپنا کام پہلے ہی نمٹا چکا ہوں گا. وہ بھی معاشرتی ذمہ داریوں میں تو شامل ہو ہی جاتا ہے نا. جی وہ ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک تیسری چیز میں عرض کروں گا کہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک ہوتا ہے ترجیحات کی پرائرٹیز انسان کی کیا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کے اندر بالکل ایسا کھو جانا کہ دوسری شے میں بیلنس نہ رہے. نظر انداز وہ ورک لائف بیلنس, یہ آج کے زمانے کا یوں کہہ لیں کہ سزلنگ ٹاپک ہے. ورک لائف بیلنس, ورک لائف بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس اعتدال کے ساتھ چلے کہ اس میں کوئی شے دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی باہر کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ آپ کی گھر کی زندگی متاثر ہو, یا آپ اپنے گھر کے اندر اتنے انوالو ہو گئے کہ آپ کی باہر کی زندگی متاثر ہوگی, یا آپ مال کمانے میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے کہ آپ کی صحت بھی اس کے اوپر قربان ہو گئی. تو صحت کی قیمت پر کمایا, یا زندگی کی قیمت پر کمایا, یا فیملی ریلیشن کی قیمت پر آپ نے کمائی کی, یا کوئی بھی کام کیا, تو ہمارا جو دین ہے وہ کیا, خیر الامور اوسطھا, کہ بہترین طریقہ کام کرنے کا ہے اعتدال. اور فرمایا ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ اعتدال کا حکم دیتا ہے. ایک عدل اس کا معنی ہے, ایک اعتدال اس کا معنی ہے. تو اعتدال کا حکم دیتا ہے, تو اعتدال رکھنا چاہیے. پہلے اتنی محنت کر لی کہ صحت تباہ ہو گئی. اب وہ جو لائف سے انجوائے بھی کر سکتے تھے اور لانگ ٹائم کام بھی کر سکتے تھے اس سے بھی گئے, اور کام اتنا ہی ہوا جیسے وہ عبدالربی بھائی کبھی کبھار فرماتے ہوتے کہ میں نے اپنے حصے کا میٹھا جو ہے نا وہ 40 سال میں پورا گل لیا تھا. تو اس کے بعد بھی شوگر کی ترکیب ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تھوڑا چلاتے رہتے تو وہ مزے پوری زندگی باقی رہتے, لیکن چونکہ اس کو اکٹھا ہی یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی تو وہ پیکج جو ہے نا وہ وہیں پر پورا ہو گیا, نیٹ ختم ہو گیا, اب جو ہے نا وہ منٹ ڈیٹا رہا نہیں ہے ان کے ختم ہو گیا, منٹ چل رہے ہیں اب. اچھا ماشاء اللہ. عبدالحبیب بھائی چلتے ہیں آپ کی طرف. آپ کا ساؤتھ افریقہ, مدینہ منورہ, عمرہ شریف, اور پھر اس کے بعد UK. اب آپ سے میں یہاں کی کیا باتیں کروں, جب سے یہ راستے کھلے ہیں تو میرا زیادہ تر باتیں باہر کی ہوں گی. اور پھر اس کے بعد ایک حادثاتی واقعہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. کیا کہتے ہیں آپ اپنے ماضی کے تعلق سے؟ ابھی تو یہ جو آپ نے ماضی کی بات کی, تو ماہ رمضان میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا تھا.
تو ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں ایک تو وہی تنظیمی کام تو تھا ہی، ساتھ ایک معاشرتی ذمہ داری بھی تھی میرے، چونکہ ان لاز وہاں پر ہیں، تو سسرال آپ کا؟ سسرال میرا وہاں پر ہے، اور ان کا، میری جو بچوں کی نانی ہے ان کا کووڈ میں ہی وصال ہوا تھا، تو اس کے بعد سے میں جا نہیں سکا تھا کیونکہ کووڈ ہو گیا تھا، اور ساؤتھ افریقہ میں کافی عرصے تک جی ہاں۔ بند رہا، تو ان سے بھی ملنا تھا، ان کی قبر پر بھی حاضری دی، اور پھر اس کے بعد تنظیمی جو بھی کام ہوئے، اور پھر وہاں سے آیا تو 4-5 دن ملے تھے یا شاید ایک ہفتہ ملا، اور پھر ہم یو کے روانہ ہو گئے۔ یو کے تو ماشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ ہی سفر رہا، اور آئی صاحب کے ساتھ سفر رہے، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر باقی چیزوں کی کہاں بچتی ہے۔ آپ کی باتیں میں سن رہا تھا کہ سب چیزیں اعتدال سے ہوں، نہیں ماشاءاللہ اعتدال سے ہوتی ہیں لیکن ماشاءاللہ آئی صاحب کا ایک انداز ہے، اور وہ ٹائم کو بہت زیادہ ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ضرورت ہے، 10 دن کے لیے گئے، 12 دن کے لیے گئے، تو سبھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان سے فیض ان لیں۔ کو نا وہاں ہر بندہ لیمو نظر آتا ہے، اور لیمو کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے آخری قطرے تک کو نچوڑ دینا چاہیے۔ اب دیکھ لیں، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، نہیں صحیح ہے یہ، صحیح ہے نا، ہاں، نچوڑ کیونکہ لیمبو ضائع نہیں کیا جائے گا، پورا ہی نکالا جائے گا۔ ہاں، ہم کیوں اس پہ قطرہ آنے کا پھینک دے خالی کا کسی، اللہ اکبر۔ پورا کام لیکن ہے۔ جو لیمو 10 دن ساتھ رہا اس کا کیا حال ہوا ہوگا، پھر یہ سوچے نا۔ نہیں وہ لیمبو وہ نہیں جو تھا، پھر وہ پورا نارنجی تھا۔ جو لیمو کا بعد میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر وہ، اچھا اب دیکھیے اللہ کی کرنی کیسی ہوتی ہے کہ مجھے بھی وہ اتفاقاً میری بہن کی یہاں ان کی بچی کی شادی تھی، تو میں نے نگرانی شورا سے اجازت لی، کیونکہ یو کے سے یورپ بھی ساتھ جانا تھا، لیکن مجھے یہاں آنا ضروری تھا، اور وہی میرا بھی معاملہ وہی ہے کہ امی ابو نہیں ہے، تو اب گھر میں سب سے بڑا میں ہی ہوں، تو باجی نے کہا کہ نکاح بھی آپ نے پڑھانا ہے، اور آپ نہیں ہوں گے تو کیسے سارے معاملات ہوں گے۔ میں نے سب سے اجازت لی کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے 8 دن کے لیے جانا ہوگا، اور بس میں کراچی ایئرپورٹ لینڈ ہوا ہوں، اور میں ابھی گھر جا رہا ہوں، اور مجھے اطلاع آ گئی کہ آگ لگ گئی ہے گھر کے نیچے، تو میں اب تک اپنے گھر نہیں جا سکا ہوں، تو یو کے لیے نکلا ہوں، اس کے بعد سے سمجھ لے تو پھر بس اللہ پاک نے کرم کیا، بچت ہو گئی، جانیں بچ گئیں، اور اب تو چیزیں بہتری کی طرف ہیں الحمدللہ۔ تو پھر اس کے بعد نگران شورا کے ساتھ جو وقت گزرا وہ یقیناً دعوت اسلامی کے لیے بڑا یادگار وقت تھا، اور یو کے میں دعوت اسلامی جس طرح ڈے بائی ڈے ترقی کر رہی ہے، مدنی چینل کے ناظرین نے وہ خبریں، وہ بیانات، سارے اجتماعات دیکھے، اور جو دل خراش باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی وہاں جو کیفیت ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلا، جس کے بعد سے مسلسل ابھی بھی مدنی مشورے جاری ہیں۔ جس دن سے آیا ہوں جی، یو کے، یورپ سے، ترکی سے ہوتا ہوا، مجھے یاد آپ کے خیالات ابھی بھی وہی ہیں اصل؟ نہیں، میرا موضوع ختم نہیں ہو رہا۔ جب میں یہاں ہفتے کو پہنچا ہوں تو ہفتے کی دوپہر سے جو پاکستان کے جو عاشقان رسول کے مدارس کے طلبہ اور اساتذہ اور سب جمع تھے، آپ ان میں بھی وہاں کے بڑی موضوعات؟ تعداد، جی جی تو ان میں بھی وہ موضوع رہا، جی، نیکسٹ ڈے بھی وہی موضوع رہا، اس سے ملتی جلتی، یعنی میں وہ سارے سفر کے احوال بیان کرتا رہا۔ اچھا، اسی سے متصل وہ ہمارے جو جوائنٹ تھا، وہ جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث شریف کے اساتذہ کرام تھے، ان کے ساتھ پھر وہ سلسلہ رہا، پھر شورا کا پھر 2 دن شورا اور اوورسیز کے مجلس کے ساتھ سلسلہ رہا، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے ٹاپک ڈسکشن ہوتے رہے۔ کراچی اور باب الاسلام سندھ، اندرون سندھ کے بھی جو جامعۃ المدینہ کے ناظمین تھے، جن کے تحت کم و بیش 15,000 طلبہ کرام ہیں۔ یہ نگران شورا میں ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں واقعی یہ امت کی اتنی بڑی پرابلم ہے، تو پھر اس کو ذہن پہ طاری کر لینا، اس کا پین فیل کرنا، اور پھر مسلسل اس پر کام کرنا، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب، آپ کوئی مطلب کہ کوئی سوراخ کرنا چاہیں، گڑھا کھولنا چاہیں، اور آس پاس مٹی ہے، وہ تھوڑا سا ہٹائیں، اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، تو مٹی دوبارہ اس گڑھے کو بھر دے گی۔ جی، تو اگر آپ واقعی کچھ بنانا چاہتے ہیں، ہال بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک تو مستقل مٹی نکالنی بھی پڑے گی، اور سائڈ کی مٹی نہ گرے اس کے اندر انتظام بچانا بھی پڑے گا، ورنہ تو صرف آپ کا خالی وہ بیلچا ہی چلتا رہے گا، باقی ہونا تو کچھ سب سے لمبے عرصے کا کام ایسا ذہن سازی ہوتا ہے۔ بہت سارے کام جو ہوتے ہیں نا، وہ 1 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، 2 دن۔ وہی مثال کے طور پہ آپ اگر لے لیں نا، وہ ملتان اجتماع لے لیں آپ، یا کوئی صوبائی سطح کا اجتماع لے لیں، تو 1 سے 2 مہینے اس کی تیاری ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنا بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ذہن سازی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے 2 مہینے کافی نہیں ہوتے، اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ کرنا پڑتا ہے۔ یوں تو ورنہ کیا ہے کہ ذہن میں جو بات ڈالیں گے نا، اس کا اصول یہ ہے ایزی کم ایزی گو، جو آسانی سے آئے گی وہ آسانی سے چلی بھی جائے گی، جو تھوڑے بس اثرات جس چیز نے لیے ہیں وہ تھوڑے دنوں بعد چلی بھی جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا نا کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ جب وہ بات ہوئی، ان جو دیگر جو آئے تھے اہل سنت کے مدارس سے، تو انہوں نے کافی اپنے آپ کو پیش کیا، مفتی صاحب پیش کیا اس کام کے لیے، اٹھے ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی دعوت اسلامی تو سمندر کا سارا پانی نہیں پی سکتی، تو کلیکٹیو ایفرٹس یوز کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ بہت موٹیویٹڈ ہوئے، یعنی مجھے جب ان کا وہ جو رسپانس ملا، اس سے میری خود ہمت بڑھی کہ نہیں یار، بات کرنے سے
پھر جب اساتذہ کرام دورہ حدیث شریف کے مفتی صاحب جو اساتذہ کرام جمع ہوئے تھے، آئی تھنک 55 یا 60 کے آس پاس ہوں گے، 30 اساتذہ کرام نے نام لسٹ آ چکی 12 ماہ کے لیے 12 ماہ کے لیے خود کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. جب ان کے سامنے حالات رکھے گئے تو یہ اساتذہ تھے. اچھا جب یورپ میں مشورہ ہوا تو یورپ کے ذمہ داران نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کر دیا. پھر میں ترکی گیا. ترکی جا کر جب وہاں پر تقریباً 14 کتنے ملکوں کا آپ کا سفر ہوا ہے ماشاءاللہ، جو آپ کا آلموسٹ 1 مہینے کا ٹریول تھا؟ میرا خیال شاید 10 سے 12 ملک تو ہو گئے ماشاءاللہ. یو کے میں بھی اب انگلینڈ کے ساتھ ویلز بھی تھا، اسکاٹ لینڈ بھی تھا، پھر یورپ کے کئی ممالک، پھر ترکی میں گئے تو ساؤتھ افریقہ والے آ گئے. ترکی گیا تو وہاں 14 اسلام بھائی ساؤتھ افریقہ کے وہاں آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مشاورت بھی. وہاں شام کے مسلمان تھے جو ہمارے عربی تھے، وہ اچھا جو عربی تھے ان کے سامنے جو حالات بیان ہوئے، ترکیوں کے سامنے وہاں حالات بیان ہوئے، تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ دیکھ کر قرآن نہ پڑھنے کا رجحان شاید یہ اب مسلمانوں کی شاید تقریباً کمیونٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگرچہ وہ عربی ہی کیوں نہ ہو. دیکھ کر نہیں پڑھ پاتا. اگر ان کو برسوں گزر گئے ہیں اپنے ماحول سے دور ہوئے اور نسلیں الگ ہو چکی ہیں، یعنی 100-150 سال پہلے آپ ایک ایسے کلچر میں آپ کی پیدائش پرورش ہوتی چلی گئی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہوئیں. تو الحمدللہ مفتی صاحب جو شامی ہمارے ساتھ اسلام بھائی تھے، وہ عرب دنیا میں جانے کے لیے، جو ساؤتھ افریقہ سے جو آئے تھے جو انگلش اسپوکن ہے، وہ انگلش ملکوں میں جانے کے لیے. اور یوں اگر میں ابھی تک بات کروں ناظمین جمع ہوئے تو آئی تھنک شاید مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن 30 سے زیادہ یا 40 کے آس پاس ناظمین 12 مہینے کے لیے. نگران شورا نے پچھلے کئی دنوں سے یوسف جن کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ بس سفر کریں. یعنی انہوں نے یورپ سے یہ جو کام شروع کیا، یو کے بھی ماشاءاللہ مدنی قافلے تیار ہوئے. اس بار ناظرین نگران شورا کے اس مدنی قافلے کی اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن اس ویکینڈ پر یو کے سے انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے 313 مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. اور وہ کئی مطلب 100-120 مدنی قافلوں کے تو نام آ چکے، 313 کا ٹارگٹ تھا ان کا ماشاءاللہ. مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے ماشاءاللہ. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارا سفر ہوتا ہے مفتی صاحب، تو خود ہمارے اندر کس قدر تبدیلی آتی ہے، سوچنے کا، کرنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے. پھر وہاں پر موروکو، پھر دیگر جو ممالک کے جو وہاں تھے ترکی سمیت، ان کے کچھ شیوخ تھے، کچھ کمیونٹی تھی، ان کے ساتھ ہوا. پھر شامی، یمنی، سوڈانی اور دیگر ممالک کے جو عاشقان رسول تھے، ان کی لندن میں ہماری بیٹھک. تو مطلب جیسے یہ سب 20-25 منٹ میں نے بیان کیا، میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے تعلق سے، تو پھر انہوں نے باتیں کی. تو نتیجہ نکلا کہ ہر ایک اپنے لیے کوئی ایک سا شیلٹر چاہتا ہے جہاں وہ دین سیکھے، دین سکھائے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے پورا ایک نظام چاہتے. تو اوور آل یہ ہے کہ مسلمانوں میں ابھی وہ رمق چمک نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی سوچ ان کے اندر موجود ہے. اگرچہ پیسہ کمانے کو میں خاص طور پہ آپ کو یاد ہے یہ سب ہم جب جرمنی گئے تھے، جی مطلب بھائی بھی تھے، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، جو روتے ہوئے انہوں نے، جو روتے ہوئے اس بندے نے ایک نے کہا تھا نا کہ میرے بچوں کا اگر ایمان نہ بچا تو میں قیامت کے دن جو نا وہ آپ کا گریبان پکڑوں گا، ایسا سے کہا انہوں نے. حالانکہ ایموشنلی بات تھی کہ آپ بچائیں ہمیں. تقریباً ایسی ہی کیفیت نگران شورا بتا رہے ہیں کہ جب یہ لندن میں کئی ملکوں والوں کے ساتھ بیٹھے، یہی کچھ کہا کہ آپ ہمیں تمہارے بچوں کے لیے کچھ کیجیے. 10 یا 12 ملکوں کی نمائندگی تھی، کافی مطلب اچھا اجتماع تھا. اور اس کے بعد پھر الگ سے ہم کانفرنس روم میں الگ کا مرکز اب دعوت اسلامی رہ گئی. یعنی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دنیا کی یہ جو میں ایک مختلف کمیونٹیز اور ان کے پاکستان کے ان کے سب اپنے اپنے ملک چھوڑ کر وہاں موجود ہے. تو جب ان سے گفتگو کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی نظر بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں پر لگی ہوئی ہے کہ یار آپ کچھ ہمارے لیے کریں. تو الحمدللہ رب العالمین اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. اچھا اب یہ تنظیمی باتیں تو آپ ماشاءاللہ ویسے بھی سلسلوں میں کرتے رہتے ہیں، تھوڑا لائٹر موڈ پہ بھی بات کریں. بالکل لائٹر موڈ ہی ماشاءاللہ بات ہے. یہ بتائیں اب اس طرح بڑا سفر کیا، 10-12 ملکوں 15 ملکوں کا آپ نے سفر کر لیا، 10-15 ملکوں کے لوگوں سے ملے، ٹریول میں کچھ نیا ایسا ہوا جو پہلے نہ ہوا ہو؟ میں نے سنا تھا، میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن کہیں آپ کی فلائٹ بھی مس ہو گئی یا فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی اور آگے آپ کا اسپین میں بیان تھا، وہ کیا ہوا تھا؟ بغیر عبدالحبیب بھائی کی آپ کی فلائٹ مس ہو گئی؟ بغیر عبدالحبیب نہیں میری فلائٹ الحمدللہ مجھے پکڑ لی تھی، پھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ہے. یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا ویسے. ہاں اصل میں ہوا یہ کہ اسپین میں اجتماع تھا، 3:30 بجے مجھے اسپین پہنچنا تھا وہاں کے ٹائم کے مطابق، اور ہم اٹلی سے چلے تھے. اچھا. اٹلی سے میرا اسپین کا سفر تھا. تو ہم ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز میں ہم بیٹھ گئے، جہاز چلتے چلتے رن وے پہ رک گیا.
تو تھوڑی تو اس نے کوئی میکنیکل لفظ استعمال کیے رکیے جہاز میں، تو میں نے کہا اس کو سمجھو یہ کیا بول رہے ہیں بھائی، مجھے تو لگتا ہے کوئی پرابلم ہو گیا ہے. تو پتہ چلا کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکلی فنی خرابی ہو چکی ہے، جہاز اب اڑے گا نہیں. اللہ کا شکر ہے زمین پہ پتہ چل گیا نا. ہاں اور پیسنجر آپ سب باہر آؤ. تو پھر وہ ہم وہیں، یعنی جہاز وہاں ٹیوب تک بھی نہیں گیا، اور وہیں پر بس لگی، مطلب وہ سیڑھیاں لگی اور ہم اتر کر، اچھا سیڑھیاں لگی، سلائڈ نہیں سیڑھیاں لگی. لگی اور ہم اتر گئے. سلائڈ لگتی ہے ایمرجنسی میں. ہاں اب ہم جا کے بیٹھ گئے تو اب یار جہاز تو خراب ہو گیا، اب کیا کریں گے. تو وہاں پر رابطہ، تو وہ تو اجتماع کی تیاریاں تھیں. تو پھر کچھ اسلامی بھائیوں نے رابطہ کیا ان سے، بات بولا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاز کب جائے گا، اب یہاں ویٹ کریں. کوئی ٹائمنگ کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کوئی ٹائم نہیں. ایسا یہ بڑی تفصیل سے بیان کریں تاکہ ہم جو اپنے وطن کو روتے رہتے ہمیں پتہ چلے اور جگہ بھی. نہیں یہ ہے مفتی صاحب، اس بار تو میں نے کافی میرے تجربات نوٹ کیے انہوں نے. تو ہوا یہ کہ پھر ہم مطلب کہ وہاں سے رابطہ کیا تو 1-1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ایک اور ایئرپورٹ ہے، فلورنس غالباً تھا. وہاں سے ایک فلائٹ تھی جو بارسلونا جا رہی تھی. میں نے کہا یار چلو اس فلائٹ کو پھر معلومات لی، تو میں اور ایک اسلام بھائی چلے، یعنی ہم اس ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہوئے باہر آئے. اٹلی کے اسلامی بھائی گاڑی میں ہمیں دوبارہ ایئرپورٹ لینے کے لیے آئے، تاکہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر 1.5 گھنٹے کا ہم وہ ایئرپورٹ پہنچے. ابھی مفتی صاحب 20-25 منٹ کا راستہ طے کیا تو پتہ چلا کہ جہاں ہم جا رہے تھے وہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے. اگلی فلائٹ بھی کینسل. اب کیا کریں. اچھا اس نے اتفاق دیکھیں کہ وہ فلائٹ کینسل ہونے کی اطلاع آئی، اور پھر اطلاع آئی کہ وہ جو جہاز جو خراب ہو گیا تھا اس کی بورڈنگ شروع ہو گئی ہے، تو اب پیسنجر جا سکتے ہیں. میں کہا پھر گاڑی گھماؤ اور پکڑتے اس جہاز کو دوبارہ. وہ بھی بڑی مشکل سے سنا آخر میں. پھر وہ اچھا وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، تو وہ تو مطلب یوں سمجھیے کہ جہاز کا جو اسٹاف تھا وہ سیکیورٹی گیٹ تک آ چکا تھا لینے کے لیے کہ ہمارا جہاز جا رہا ہے، صرف آپ کی وجہ سے جہاز رکا ہوا ہے. واہ ایسا کیا بات. کیا پروٹوکول ہے آپ دیکھیں. سیکھے یار، مانتے ہیں نا مودی صاحب، خالی یہاں نہیں ہے ہر جگہ پر ہے. دنیا کے بعد تو خیر پھر الحمدللہ وہاں. لیکن یہاں یہ بات جو مجھے جب یہ پورا واقعہ میں نے سنا تو یہ جو پین تھا کہ پہنچنا ہے، ورنہ بندہ بولے فلائٹ کینسل ہوگی آرام کرتے ہیں بھائی، کیونکہ پہلی رات بھی آرام نہیں ہوا تھا ان کا، مجھے پتا ہے. اتنا صدمہ ہوتا میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو وہاں گئے ہیں، لنچ کیا ہے، ظہر پڑی ہے، اور امیر سنت سے ایک بات سیکھی ہے ہم نے، کوئی بھی آپ نے کام کرنے یا ایسے جانا ہے، نماز پینڈنگ کر کے مت جائیں. واہ. نماز اپنے وقت میں پڑھ کر جائیں. پھر 19-20 کو آگے پیچھے، تو یہ نماز کا جو میں نے نگران شورا کے پورے سفر میں نماز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو اس کا پریشر آپ پہ ہوگا نا، وہ آپ کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دے گا. یہ میں نے دیکھا نگران شورا کے بعد ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں، تو میں بول بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی راستہ پہنچ جائیں گے، ظہر میں وقت میں پہنچ جائیں گے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ تربیت ایسی ہے کہ نہیں، ٹائم ہو گیا ہے، موقع ہے، پڑھ لیں. اب آگے کا کیا پتا ہے آپ کو، مطلب سہولت ملے نہ ملے، اور ساری سہولت سفر میں وضو جو اس کے برخلاف کرتے ہیں نا، وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخری ٹائم میں جا کے نا پھر وہ سر بگڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یار نہیں بالکل، نماز تو پڑھ لینی چاہیے، یعنی نماز آپ نے نہیں پڑھی اس سے بڑا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. میں جو ہے وہ ایک جگہ ہم اسٹیشن پہ رکے، مطلب ہم نے پانی وانی لینا تھا یا کوئی چیز لینی تھی، تو نگران شروع کو میں نے دیکھا انہوں نے چادر بچھائی، ان کا ٹائم چونکہ نماز کا، حالانکہ ہم جہاں پہنچنا ہے تو وہاں بھی 4 گھنٹے ٹائم تھا نماز کا. میں نے کہا میرا وضو ہے، میرا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، جن کا وضو ہے وہ آ جائیں. میں کہا اتنی جلدی ہے ان کو نماز کی، لیکن بات وہی ہے کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے نا، تو ایک فرض سے فارغ ہو جائے نا. پڑھ لے مفتی صاحب، میرا خیال ہے بہتر بھی یہی ہے. تو اور سفر میں تو بالخصوص میں ہو جانا، پھر وضو کرنا واقعی مشکل ہو جاتی ہے، خاص طور پہ یورپی جہاں ممالک کوئی انہونی ہو سکتی ہے بیسکلی. ایسے ہی ہے. گھر کے اندر آدمی ہوتا ہے نا، تو وہاں تو ایک سپیس ہوتا ہے نا، کوئی اتنا ایمرجنسی کا چانس نہیں ہوتا. لیکن سفر میں تو کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک اس کو کہ طبیعت جیسے بندے کی خراب ہوئی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار آگے طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، نماز کا ٹائم ہے، تو ابھی جتنی اس کی طبیعت باقی ہے نا، پہلے نماز پڑھ لے، بندہ کہتا تھوڑی طبیعت سنبھل جائے، بعد میں پھر اس کا قیام بھاری پڑ جائے. واہ واہ. تو جتنی ہو سکے اپنے نماز کے جو وقت ہے وہ اپنے فرض سے صبح بعض اوقات طبیعت میں ایسا ہوتا ہے تھوڑا یار سنبھل جائے گی، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، لیکن ابھی بعد میں بعض اوقات اور آزمائش ہو جاتی ہے، نزلہ کھل جاتا ہے، کھانسی بڑھ جاتی ہے، سر میں درد بڑھ جاتا ہے، تو اور نماز اور مشکل ہو جاتی ہے. نماز جتنی دل جمعی اور خوش دلی کے ساتھ اور ٹینشن فری ہو کر پڑھ لینا بندہ. میں نے امیر سنت کا دیکھا ہے، مفتی صاحب امیر سنت نماز سے پہلے مانع خشوع جس سے لفظ پاپا نے ورنہ یار مانع خشوع کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے آس پاس. پانی کی پیاس لگی ہے، پانی بھی پی لو، کوئی ایسی چیز ارد گرد بھی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی توجہ بٹائے، پھر خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. یعنی یہ حضرت صاحب کی یہ میں نے دیکھی عادت
मुबारक। आप वो पहुंचे तो आपको अंदाजा हुआ कि कितनी अब मैं तैयारी आपको अर्ज करूँ, मुफ्ती साहब जब मैं इज्तिमा में पहुंचा, इज्तिमा माशाल्लाह इस बार्सिलोना स्पेन का बहुत अच्छा इज्तिमा, बहुत अच्छा इज्तिमा था, और वहाँ पता चला मुफ्ती साहब कि 1200-800 किलोमीटर दूर से इस्लामी भाई, यानी रात का सफर। अब इनको अगर पता चले कि फ्लाइट चली गई, फ्लाइट अल्लाह ना करे ये नहीं पहुंचा, अच्छा तो ये कितना मतलब मुझे भी अजीब हो गया। अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने फिर मुलाकात वगैरह, ये फिर आगे के मशवरे जो कुछ हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस बार मुफ्ती साहब ये कह सकता हूँ मेरे वतन अजीज के आशिक रसूल भी तसल्ली रखें, ट्रेनें लेट हुई, जहाज लेट हुए, तो क्या मतलब तसल्ली रखे, ये कैसी बात है? नहीं, एक हम ही नहीं है ऐसे। नहीं, हाँ वो ना, तुमने भी मेरे साथ उठा है वो दुख, खुश हूँ के राह शौक में तना नहीं हूँ तना नहीं हूं मैं। जी कॉल्स लेते हैं। यूनान ग्रीस से हाफिज मोहम्मद रमज़ान अब्तारी अर्ज कर रहा हूँ। निगरानी शुरा, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि आप यूके यूरोप के सफ़र पर थे, तो आखिर में आपने ग्रीस में यूरोप का इहतमाम किया और यहाँ से फिर आप इस्तांबुल के लिए रवाना हुए। तो आपकी बारगाह में ये सवाल करना था कि आपका कोई इस पूरे सफ़र में कोई ऐसा यादगार वाक़यात, कोई ऐसा लम्हा हो जो आप हमसे शेयर कर सके, तो बराए मदीना वो अपने सफ़र के हवाले से भी हमसे कुछ डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इस सफ़र के सदके सफ़र मदीना नसीब फरमाए। निगरानी शुरा से सवाल अर्ज़ है, बैरून मुल्क जब आप थे यूके में, आपसे ये सवाल किया गया कि यूके में मदनी कामों को देखकर आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आपने तब ये इरशाद फरमाया था कि मैं जहाँ भी जाऊँ तकरीबन मेरी यही फीलिंग होती है कि काश मेरे साथ मेरे पीर साहब हो। तो मतलब आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आप जहाँ भी जाएँ आप अमीर अहले सुन्नत के साथ जाएँ या अमीर अहले सुन्नत के पास रहें? कुछ इस हवाले से इरशाद फरमा दें। माशाअल्लाह। मैं तो जहाँ भी जाऊँगा तो जिस बाग में जाता हूँ दावत इस्लामी के, वहाँ हर तरफ फूल खिले हुए और खुशबुओं से महके हुए, लदे हुए फूलों से बाग नज़र आते हैं, या दीनी कामों की मदनी बहारें। तो वहाँ पर मुझे इस बाग का माली तो याद आएगा ना, कि जिसकी 40 साल की कोशिशों की ये बरकतें हैं जो हमें दुनिया भर में नज़र आती हैं। यानी वो लोग जो बज़ाहिर दीनी माहौल में नज़र नहीं आते, गेटअप पे नज़र नहीं आते, मगर अमीर सुन्नत की तवज्जो, आपसे वाबस्तगी, आपसे तरीक़त से वाबस्तगी और आपके बयानात और आपकी सोच जब इनके जहनों में पड़ती, तो मैं देखता हूँ कि ये बात करते हैं, इनकी बातों में एहसास मौजूद है कि गुनाह हो गए, हमें तौबा करनी है। यानी दावत इस्लामी की एक बरकत ये मैं देखता हूँ, इतनी तब्दीली है, और हज़ारों इस्लामी भाइयों का इल्म दीन की तरफ आना, और इस तरह 2 साल 2.5 साल कोविड के दिनों में, तो मेरा फर्स्ट कोविड के बाद विज़िट था, और हमारा मोटिव यही था कि इस्लामी भाई 2-2.5 सालों से एक दूसरे से भी इतने नहीं मिले और आम आवाम से भी इतने नहीं मिले, तो इज्तिमात किए जाएं ताकि एक मोबिलाइज़ किया जाए इस्लामी भाइयों को। तो इनको इज्तिमा ज़्यादातर दिए गए थे, और माशाल्लाह ये ख़ुद भी कई अरसे के बाद एक दूसरे से मिले, क्योंकि अलग अलग शहरों में। जो ग्रीस का जैसे उन्होंने कॉल भी की, वो जो मदनी मशवरा था, सुभान अल्लाह, मेरे लिए भी बड़ा यादगार था कि वो 15 मुल्कों के तकरीबन इस्लामी भाई जमा हुए थे। सैटरडे संडे हमने वीकेंड पे रखा था। लास्ट यूनान के अंदर 15 के कहाँ से आ गए? वो आए, हमने बुलवाए यूरोप के मुल्कों से, यानी निगरानी शुरा पूरे यूरोप का ट्रैवल करके एंड यहाँ पर था। तो यूरोपीय मुशावरत बनानी थी, यूरोप के इस्लामी भाई का फाइनल एक मशवरा होता है कि भाई जाते जाते क्या अहदाफ देने। तो 2 दिन का बाकायदा एक तरबियती सेशन था, और सिर्फ यूरोप के ममालिक नहीं बल्कि यूके से भी कसीर तादाद में इस्लामी भाई आए थे। बड़ा शानदार मशवरा रहा, और तकरीबन 2 दिन हम निगरानी शुरा के साथ रहे, बहुत प्यारे मदनी फूल तय हुए। तो वो मेरे लिए भी वाकई एक बड़ा मोटिवेशन थी। मैं वैसे 2 दिन अब्दुल हबीब भाई यहाँ थे, जी इनको बहरीन जाना था, मगर ये सिर्फ उस मशवरे को अटेंड करने के लिए जाए। यूरोपियन फाइनल एक वो पूरा एक फाइनल था, सफर का भी खुलासा था और आगे के आदाब भी देने थे। मैं असल में अच्छा, फिर वो यहाँ शादी के मामला से फारिग हुआ, तो उसी सुबह में फिर यूरोप चला गया कि भाई 2 दिन मशवरे में शिरकत करूंगा। लेकिन मुझे वाकई लगा कि वर्थ था ट्रैवल, क्योंकि उस मशवरे में जो फवाइद नजर आए, उसके बाद जो इस्लाम भाई की मोटिवेशन थी, और फिर जो निगरानी शुरा ने तरबियत फरमाई, तो मेरे साथ भी उसमें एक छोटा सा वाकया हुआ जो यादगार तो उन्होंने आपसे पूछा है, लेकिन चले माजी की यादें हो रही हैं तो सीखने को भी मिला। और वो एक मामला ये हुआ मुफ्ती साहब के, अब निगरानी शुरा ने फरमाया आपने पहुंचना है। अब मेरी फ्लाइट में जो भी देखूँ ना, रात शादी की तकरीबात थी। अब देखे हंस रहे, देखे फिर ये, अब ये हंसना नहीं चाहिए ना इंसान को। तो हुआ ये कि सारी रात, अब जो भी फ्लाइट देखूँ तो वो वहाँ सुबह 6 बजे है यहाँ से कराची से, या 7 बजे है, और दोपहर 3-4 बजे वो पहुँचा रही थी ग्रीस। मैंने कहा यार मैं अगर सारी रात जागूंगा, 6 बजे की फ्लाइट का मतलब ये हुआ 3 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है, दावतों वगैरह से फारिग होती 12-1 तो बज जाएंगे, तो मैं सो तो नहीं सकूंगा। अब अगर मैं ग्रीस जाके सोता हूँ तो फिर मैं जाके इसलिए रहा हूँ, हफ्ते को तो मशवरा है पूरा, और सारे इस्लाम में जमा है। बहुत गौर करता रहा इसका हल क्या निकालूं। तो मैंने कहा एक ही तरीका है, थोड़ा खर्चा और करता हूँ, थोड़ी आरामदेह सीट ले लेता हूँ, ताकि मैं
आराम करता हुआ पहुंचूंगा, तो वहाँ पहुंचते ही मैं मशवरे में शिरकत करूँ, नीयत मेरी यही थी। उसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट भी की, और आपको पता ही है कितनी एक्स्ट्रा देनी होती है। मैंने अपने बेटे को ये कहा, कुछ भी करो ऐसी करो कि भाई मैं सो जाऊं, सिर्फ सोने के लिए मुझे वो सीट चाहिए। अब मैंने वो एक नॉर्मल एयरलाइन है जिससे मैंने बुकिंग करा ली, नाम नहीं लेता उनका, पहली बार जिंदगी में उनकी अच्छी क्लास में मैंने बुकिंग कराई। और जब मैं कराची से बहरीन, बाया बहरीन फ्लाइट थी, तो बहरीन गया, तो मैं सीट पीछे करूं तो वो बस तो उड़ने के बाद पता चला? उड़ने के बाद बैठा तो मैंने कहा, मुझे उड़ने से पहले पता चला था कि उतर जाना है। अच्छा अब मैं पीछे करूं सीट, तो वो बस थोड़ी सी पीछे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा सुबह 7 बज चुके थे, जहाज में बैठकर नींद बोले मेरा काम। तो मैंने उसको बुलाया, इनके स्टाफ को, मैंने कहा भाई ये पीछे क्यों नहीं हो रही, बेड क्यों नहीं बन रहा है? तो कह रहे नहीं ये हमारी फ्लाइट जहाज छोड़ा है, इसकी तरबियत इतनी है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो बुकिंग इसलिए कराई। फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा यूरोप जा रहे हैं। कह रहे अगली फ्लाइट जो होगी ना, जो आपकी बैरस में जहाज बड़ा होगा, उसमें आपका इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, अब 2 घंटे की फ्लाइट है, जैसे तैसे निकाले 2 घंटे, वहाँ 2 घंटे का स्टे था। अब जब मैं बैठा ग्रीस के लिए उस जहाज में, तो वो भी वैसा ही जहाज। मैंने कहा भाई मैंने सारे पैसे ज्यादा इसलिए दिए कि मैं सुकून से आराम करूं, मैंने मदनी मशवरे में शिरकत करनी है। मैं उसको मशवरा नहीं कहा, मेरी एक अहम मीटिंग है। उन्होंने कहा हम सॉरी करते हैं, हमारा तो जहाज ऐसे ही है, हमारे तो सारे जहाज़ों में यही फैसिलिटी है। अच्छा मैंने कहा एक काम करो, पीछे जाओ, इकोनॉमी में कोई सीटें खाली है तो मुझे बताएं। वो पीछे आया, बोले इकोनॉमी में सीट खाली है। अब यकीन करें मैं इकोनॉमी में जाके सोया हूँ पीछे जाके, मैं 2-3 घंटे तो आंख लग जाए, वरना मशवरा कैसे अटेंड करूंगा। तो मैं पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मदनी मशवरा हो गया। लेकिन ये कि ये तजुर्बा हो गया कि अब क्या करना है, मालूमात लेके जाना चाहिए। नहीं ये सीखने को मिला। जब सीट ही नहीं सोएगी, सीट लेटेगी तो अपने भी लेटेंगे, हाँ। सीट बैठेगी तो अपने भी बैठेंगे। हाल कोई नहीं होता। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, उस पे शायद मैंने भी सफर किया है, तो लेकिन मुझे पहले से ही हुस्ने ज़न था कि ऐसा ही होगा। तो इसलिए फिर मैंने आपको तो देखा है, आप कम आराम करते हो, आप तो खैर मुताला वगैरह कर रहे होते हो, लेकिन मुझे तो एग्जैक्टली वो प्लान, वो ऐसा नहीं कहा था कि आपने कहा कि किस टाइम क्या करना है, मैं वो टाइम ही कंज्यूम करना था मुझे आराम में, कि वो उतरती मैं मदनी मशवरे में। असल में हर काम के लिए वक्त है, हर वक्त के लिए काम। वहां जाके फिर थोड़ी तबीयत भी इसीलिए डिस्टर्ब हुई कि फिर आराम नहीं हो सका। मैं एक प्लेन के अंदर बैठा ना, तो उसकी सीट जो है मैंने पीछे की ना, तो वो पूरी पीछे चली गई ना, सही है, तो मैं वहीं बैठा रह गया सीट पीछे। तो मैंने फिर उसको बुलाया, मैंने कहा भाई ये मेरा स्टूल तो सही कर दो। स्टूल बन गया था। वो स्टूल बन गया, मैं सीट के ऊपर बैठा हुआ। उसने फिर पीछे से जोर आजमाई की, लेकिन हुआ नहीं, तो फिर उसने चेंज कर दी। मैंने इस बार एक और काम भी किया था, पहले भी फ्लैटों में काम किया कि मदनी चैनल पर मुफ्ती साहब के और दीगर, वो आपने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा, मैंने भी किया, लेकिन आपने बड़ा क्या अच्छा करता हूँ कि जैसे आपके हैं ये हजरत बताएं, ये नाजरीन को फायदा देगा। अभी जैसे अक्सर भी जा रहे हैं अब वो फ्लाइट है, तो अब फ्लाइट में सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, अगर वीडियो हो ना, तो वीडियो हो तो वो ज़्यादा आपकी अटेंशन ले लेती है, और आपको ज़्यादा आपको गलबा नींद का या तक वो नहीं होता। तो अब मैंने कुछ वीडियोस मदनी चैनल पर जो आपके और दीगर प्रोग्राम आपके चलते हैं, स्पेशली जो दरस कुरान के ताल्लुक से या और भी हवाले से जो आपके थे, तो वो मैंने उनकी वो 40 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद 50 मिनट्स के आपके एपिसोड हैं, या दीगर के भी इसी तरह के एपिसोड है, वो मैं व्हाट्सअप मंगवा लेता हूँ, और व्हाट्सअप मंगा कर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सही। अब जहाज़ में नेट मिले कि ना मिले, जी जी। तो अब ये कि कमोबेश मेरे पास 5, 6, 7, 10 घंटे तक का व्हाट्सएप पर वीडियो मवाद मौजूद है। बेहतरीन, बहुत अच्छा। और उसमें मुताले वो डेफिनेटली वो जितनी लर्निंग होती है, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर और दीगर चीजें, और फिर बंदे के पास फोकस भी होता है, कोई और काम अगर ना हो तो ये एक और प्रॉब्लम अब्दुल भाई ये होता है कि आपके राइट लेफ्ट है ना, या आसपास स्क्रीन ऑन होती है, जी आपकी तवज्जो और मुताले में बहुत प्रॉब्लम होता है, और मतलब है इश्यूज हैं। जब बाद वक्त जो हेडफोन लगाते हैं ना, उससे भी जी जी, उससे भी आवाजें निकलती हैं, तो अब उतना ज्यादा वो रोका या बोलना, ये लोगों बड़ा का ये हाल है। वो हेडफोन तो दूर की बात है, एक तादाद है कि जो वैसे मोबाइल ही ऑन करके ऊंची आवाज से सुन रहे होती हैं। जी वैसे भी जहाज के लिए अगर आपके पास मवाद हो, अब तो मदनी चैनल पर हमारे, कल मेरा एक जगह बयान था, और ये अब तकरीबन हर जगह हफ्तावार इज्तिमा में भी हमारे मदनी चैनल आम करो मजलिस की तरफ से बाकायदा स्टॉल लगते हैं जो आपको डाटा फ्री डाउनलोड कर देते हैं। फैज़ान मदीना में भी हैं, और आप खुद भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो निगरान शुरा के बयानात, मदनी मुज़ाकरे अमीर अहले सुन्नत के, मुफ्ती कासिम साहब के बयानात, हज पर जा रहे हैं तो हज तरबियती इज्तिमा, और ये सब आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लेना। जहाँ मौका मिला आपने देखना शुरू कर दिया। मुफ्ती अली साहब के बड़े प्यारे प्रोग्राम आ रहे हैं हज के हवाले से, वाजिबात हज और दीगर चीज़ों को सिखा रहे हैं। तो ये वो इल्म दीन और 3-4 घंटे तो फिर तो ऐसे गुजरते हैं, नहीं बहुत पता ही नहीं चलता। कुछ सलातो जिनान से आप पढ़ लें, और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं चंद चीजें, कल आपने एक जुमला बड़ा प्यारा कहा था कि कभी कभी फ्लाइट छोटी महसूस होती है। नहीं बिल्कुल होता है। कभी कभी कुछ काम बंदा ऐसा कर रहा होता है यार ये जल्दी क्यों लैंड कर रहा है, वो काम बड़ा अच्छा फोकस से हो रहा है। जब जैसे मेरी वापसी होती है ना, तो ये इनको पता है, मेरी प्रैक्टिस है, जनरल मेरी प्रैक्टिस है, जब भी मेरी सफर से वापसी होती है तो मैं सारे सफर की रुदात
میں لکھ کر ہوتا ہوں، وہ بڑا زبردست کام ہوتا ہے، کیونکہ مزیدار وہ کام لکھ ہوتا ہے کر مجھے اوورسیز کی مجلس کو سینڈ کرنا ہوتا ہے، اپنے آفس پر دیگر جگہوں پر میں سینڈ، کیونکہ پھر بعد میں یہاں اترنے کے بعد یہاں کی مصروفیت تو وہ بھولنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، تو اب وہ جہاز کے اندر پھر وہ پورا لکھنے کا ہوتا ہے، اب لکھنے میں اتنی چیزیں پھر یاد آ رہی ہوتی ہیں، وہ آگے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے، شیڈول و جدول دیکھنا ہوتا ہے، کہاں گئے کدھر گئے، تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار ابھی یہ رہ گیا، یہ اچھا وہ لکھنے کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں، آداب دینے، وہ بھی سارے یاد آ رہے ہوتے ہیں، بڑا زبردست ہو جاتا ہے، بہت اچھا وہ سم ٹائم فلائٹ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ پلاننگ جو ہے نا، اب پلاننگ آگے بول دیا سمجھ کریں آنا کہ شروع ہو ایک جاتی ہے۔ گھنٹہ ذرا چکر اور لگا لو، کام باقی ہے۔ نہ یار بس تو یہ بھی صحیح ہے، اس کو بولے یار تھوڑا حیدرآباد دکھا دو مجھے۔ نہیں یہ بھی صحیح، آدمی بور ہونے سے پہلے اتر آئے نا کہ چلو ٹھیک ہے، مگر بیچ میں بھی کھانا پینا بھی تو آتا ہے نا مفتی صاحب، جی جی جی، وہ تھوڑا کھانا آتا ہے، پھر وہ کھانا وہ اٹھتی نہیں ہے ٹرے، تو یہ بھی تھوڑا سا لگتا ہے بھاری پڑتا انہوں نے ہے۔ جانے کی کوشش کی ہوگی، اس میں کھانا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ خیر فرمائے، ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کی خوبیاں ہیں۔ میں نے امیر سنت سے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ امیر سنت کے ساتھ ایک بیگ، اور اس بیگ کے اندر وہ پیپر اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، فلائٹ کے اندر لکھنے کا کام زیادہ تر امیر سنت، کریکشن کا، لکھنے کا، اور یہ 2-4 کلمے ساتھ اسی طرح ہوں گے۔ ایسا اوراد و وظائف کا بھی ہوتا ہے، اوراد وہ و بھی وظائف بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو میں نے ابھی وہ جو عرض کیا تھا نا مطالعے کے اعتبار سے، کہ یا تو آپ ٹائم فکس کر لیں یا آپ ٹو ڈو فکس کر لیں اس کا نا، کہ کتنا کرنا ہے، تو میں اوراد و وظائف بھی جیسے پڑھنا ہو نا کچھ، تو میں اس کی تعداد نا مہینے کے اوپر رکھتا ہوتا ہوں کہ بھئی اس مہینے میں مثال کے طور پہ یہ چیز نا 2000 مرتبہ پڑھنی ہے، روزانہ اتنی نہیں، مہینے میں اتنی۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ جیسے یہ کوئی سفر آ گیا نا، تو میں سفر کے اندر ہی وہ تعداد پوری کر دوں، اس مہینے کا کوٹا پورا ہو گیا میرا۔ یہ بہت عجیب اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ مطالعے کو بھی انہوں نے مہینے پہ ڈال دیا، اوراد و تاکہ وظائف فارغ وقت میں زیادہ لے لیا، مصروفیت میں رہ گیا مگر تو اس میں قضا کر لی۔ یومیہ پڑھنے والے جو کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ روز کے اتنے پڑھنے ہیں، ان کو آپ ایسا یہ نا وہ اس پہ ہر ایک کی اپنی ہیبٹ ہوتی ہے، بعض لوگوں کو یکسانیت جو ہے نا وہ مفید ثابت ہوتی ہے، بعض کے لیے یکسانیت اریٹیشن کا سبب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جن کو تو ایک فکس ٹائم کر کے پڑھنے کے اندر یا کوئی بھی کام کرنے کے اندر لگتا ہے کہ استقامت اس میں زیادہ ملتی ہے، وہ کر لیں۔ جن کو یہ ہوتا ہے کہ یار یوں فکس ٹائم کرنا بڑا مشکل ہے، گھریلو کام کاج کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اصل مقصد تو وہ کام ہے، نہ کہ وہ ٹائم پورا کرنا۔ وہ ٹائم پورا کرنا اصل مقصد نہیں ہے، وہ کام پورا کرنا اصل مقصد ہے۔ جیسے ایک مہینے میں قرآن مجید پڑھنا ہے، کسی کا معمول ہے کہ ایک مہینے میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے، اب اس کا آسان طریقہ تو وہی ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں، لیکن روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا ٹائم اس سے نکل نہیں پاتا، اس کی مصروفیات میں ورائٹی، تنوع اس طرح کا ہے، کبھی کچھ۔ اب کیا ہے، جب اس کو 5 پاروں کا ٹائم ملا نا، 5 ہی پڑھ دی، اگلے 4 دن نہیں بھی ملا نا، تو اس کو یہ پتا ہے کہ وہ کوٹا میرا پورا ہے پڑھنے کا، تو یوں مہینے کے اندر اسے پورا کر دیا۔ ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ یوں ہوتا ہے، وہ ہے نا اپنے نیک اعمال کا جائزہ، تو اس میں قرآن کریم تفسیر صلاۃ و جنان یہ کچھ پڑھنے کا ہوتا ہے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کئی چند دن ہوتے ہیں جو چھوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ پڑھ لو۔ جن کی ایسا فکس پیٹرن لائف ہوتا ہے نا، جیسے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو وہ فکس ٹائم پہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ٹائم پہ اٹھنا، آفس جانا ہے، ٹائم پہ واپس آ جانا، پھر ٹائم پہ سو جانا، ان کی ہر چیز آلریڈی شیڈولڈ ہوتی ہے وہ۔ لیکن جن کے کاموں کا یہ نا بھی آج تو ان کا بیان ہے، کل نہیں ہے، پرسوں ان کے 2 بیان ہیں، آج مشورہ نہیں ہے، کل 3 مشورے، تو اب وہ مصروفیت اس طریقے سے بنتی ہے کہ اب اگر یہ کرنا شروع کر دے گا نا جی مجھے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ اور اوراد و وظائف پڑھنے ہیں، تو پھر 4 کام ان کے گئے۔ اب یہ ہے کہ مجھے یہ شے اتنی پڑھنی ہے، اس کو پورا کر دیں۔ بہت خوبصورت اور بڑی جامع معنی بات، اور میرا خیال ہے دیکھنے سننے والوں کے لیے، اسپیشلی جو اس طرح کی فیلڈ کے ہوتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کالز لیتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں، رکن شورا عبد الحبیب بھائی، نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب، ماشاءاللہ تینوں شخصیات مرحبا۔ حضور والا پوچھنا یہ ہے کہ عبد الحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں، اللہ پاک بار بار یہ سفر نصیب فرمائے، ایک کلام آپ پڑھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں تنہا نکل جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، تو کیا کبھی ایسا زندگی میں آیا کہ آپ مدینے کی گلیوں میں اکیلے نکل گئے ہوں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں اکیلے گھومنے کا شرف نصیب ہوا ہو؟ یہی سوال نگران شورا سے بھی ہے اور یہی سوال مفتی صاحب سے بھی ہے۔ نگران شورا نے تو یہ شرف حاصل کر لیا ہے، پچھلے دنوں اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے، حاضری کے لیے گئے تھے۔ مگر یہ جو ہے نا، وہ میں ایک دفعہ جدہ سے چلا تھا، اور پرانی تھوڑی سی بات ہے،
اور جو گاڑی لے کر مجھے چلی تھی نا مفتی صاحب، ہم چلے تھے مکہ شریف کی طرف، وہ کسی ایسے راستے سے نکلی تھی کہ اب اس کو سڑک ہی نہیں ملی، اللہ اکبر، اور یعنی بالکل چاروں طرف ریت ہی ریت تھی، اب یہ سڑک ہی نہیں ملی کہ اب سڑک کہاں ہے، اور یہ گھوم کر مجھے بھی نہیں پتا کہ اب گھوم کر نکل کہاں رہے، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی درخت بھی نہیں، بالکل وہ ریت نما میدان تھا۔ اس میں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک وظیفہ ہوتا تھا جو بتایا گیا تھا، اس ٹائم میں نے اس کا پڑھنا شروع کیا تھا، تو میرا خیال ہے وظیفہ شروع کیا ہی تھا کہ پڑھتے ہی گاڑی سڑک پر آ چکی تھی۔ اعینونی یا عباد اللہ، یہ بھی ماشاءاللہ ہے، یہ موسٹلی اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو یہ بڑا مطلب کہ مفید ترین ہے، تو ایسا ہے۔ لیکن وہ ایک ذوق و شوق اور عشق کی بات ہے، مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، وہاں بھٹکے گا کون؟ وہ قصدن والی ترکیب جو ہے وہ ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے میں نے سفر کیا، تو اس میں یہ ہوا کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، اور موسم جو ہے نا وہ ایک ٹھنڈا موسم نا، کہ دن کے وقت بھی اچھی خوشگوار ہوا چل رہی تھی، تپش نہیں تھی، گرمی نہیں تھی۔ تو میں تھا، میرے ساتھ سلمان بھائی تھے، اور ہمارے ایک وہ وہاں کے اسلام بھائی ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ ہم جب نکلے نا تو ہوا بڑی پیاری، دوپہر کا ٹائم اور ہوا اتنی خوبصورت چل رہی تھی، یار یہ تو بڑا یونیک موقع ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے کا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ سارے اس کے شیشے وغیرہ کھول دیے گاڑی کے، اور مدینے کی ہوا جو ہے نا وہ، اور وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہ آنا شروع ہو گئی، اور نعت ہم نے چلا دی مدینے دیاں پاک گلیاں، حاجی مشتاق کی آواز میں، مدینے دیاں پاک گلی۔ ہم جو وہ نعت سنتے رہے اور پورا مدینہ ہم گھومتے رہے، زندگی کا یونیک تجربہ تھا ہمارا۔ ہم اس پہ چلتے رہے، اور بالکل جو ایکچوئل اہل مدینہ کی گلیاں ہیں نا، تو ہم ان کے اندر جو ہے نا وہ گھومتے گھماتے اور گلیوں کی زیارت کرتے ہوئے اچھا روڈ پہ آئے۔ تو اب وہاں پر مدینہ منورہ میں اب یہ بھی ہو گیا نا کہ درخت زیادہ لگا دیے گئے نا، کیا ماشاءاللہ کھجور کے درخت بھی کافی لگا دیے، اسی طرح کھجور کے علاوہ ویسے بھی سایہ دار درخت کافی لگا دیے۔ تو اب ہمارے پاس چائے کا تھرمس تھا، ساتھ میں بسکٹ بھی، مدینے کی کھجوریں بھی، تو ہم جہاں ہمارا دل کرتا نا تو ہم کسی بھی درخت کے نیچے اپنا مصلی، 2-4 مصلی تھے ہمارے پاس، وہ بچھاتے، وہاں بیٹھ جاتے، نعت وہی چل رہی ہے، مدینے دیاں پاک گلیاں، انجوائے کیا اور درختوں کی ہوا خوشگوار اور پر بہار ہوا جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی۔ ہم آرام سے بیٹھ کے چائے پیتے، کھجورے کھاتے، اس کے بعد پھر چل پڑتے، پھر آگے تھوڑا سا آگے جا کے، جیسے وہ ایک جگہ ہے وادی عقیق، وادی عقیق شریف آئی، جی تو اب وادی عقیق ابھی تو وہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے نا، وہاں پر کنسٹرکشن وغیرہ کا ہو رہا ہے، تو ہم اس میں اتر گئے جا کے، کیونکہ وادی عقیق شریف کا فرمایا گیا نا کہ یہاں پر مجھے حکم دیا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہاں نماز پڑھو۔ تو ہم پھر وادی عقیق میں اتر گئے، پھر وادی عقیق کے ساتھ ہی وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، محل جسے کہتے ہیں، تو اس کی زیارت کی، وہاں بھی بیٹھ گئے، ہوا بڑی پیاری تھی تو ہم اس کے سامنے بھی بیٹھ گئے۔ وہ فقیہ بھی، مجتہد بھی، محدث بھی، مفسر بھی، عابد بھی، تابعی بھی، اور سیدنا صدیق اکبر کے نواسے بھی، حضرت عائشہ کے بھانجے بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی بھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تو اتنی نسبتوں والے۔ تو اچھا پھر کیا ہوا کہ ہم نے کہا یار اتنا پیارا موسم چل رہا ہے، تو یوں کرتے ہیں جس جگہ جا رہے ہیں تو وہاں کی جو باتیں ہیں، جو یادیں ہیں، جو احادیث ہیں، وہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ان کی باتیں، اور وادی عقیق کے اندر وادی عقیق کی باتیں۔ اچھا پھر احد شریف پہ گئے، احد شریف پہ انہوں نے وہ پارک وغیرہ بھی بنا دیا ہے، تو تھوڑا سا اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں، تو احد شریف کے اوپر بھی چلے گئے، اور وہ بھی دوپہر کے وقت میں وہ درخت لگے ہوئے، تو جو ہوا، اچھا اب ہوا کا وہاں لطف یہ تھا کہ اب وہ مدینے کی ہوا ہے اور احد شریف کے پہاڑ سے جو ہے نا وہ ٹکرا کے واپس آ رہی ہے نا، جنتی پہاڑ سے ٹکرا کے ایک یوں کہہ لیں کہ وہ ہم 3-3.5 گھنٹے جو ہے ہم نے وہ مدینے دیاں پاک گلیاں اور وہ کلام پڑھتے ہوئے، اور دوسرا وہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے، یہ سنتے ہوئے ہم چلتے رہے، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ مدینے کی گلیوں کی باتیں ہیں۔ اب میں رجب المرجب میں جو اس کا آپ نے کہا، ایک عرصے کے بعد مفتی صاحب میں مسجد نبوی شریف اور اس کے اطراف میں اور اس کی گلیوں میں بہت عرصے کے بعد یوں گیا تھا،
اور کافی وہاں پر کافی چینجز بھی ہو چکی تھی. اور احد پہاڑ کی طرف میں اپنے اسلام بھائی کے ساتھ گیا تھا اور وہاں میں نے وہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی. جی میں اور عبدالبی بھی گئے وہاں پر. پھر ایک اور بڑا خوبصورت مقام انہوں نے بتایا یادگار جہاں اصحاب صوفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب ان کے گھر آباد ہوتے تھے شادی تو ان کی شفٹنگ ہوتی تھی اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے. پھر ایک باغ میں لے گئے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنویں سے وضو فرمایا پھر وہی پانی پھر کنویں میں جی اس باغ میں جو مفتی صاحب بیٹھے بھائی صاحب اس باغ کے اندر ہم گئے, مزے کو مزہ آ جاتا. ایسا مزہ آیا وہاں پر. اس باغ کے ساتھ ہمارا کیا یونیک واقعہ ہوا. ہم یہی جنا اصحاب ثلاثہ 3 افراد گئے ہم وہاں پر. تو وہاں گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ بند تھا. تو اب ہم گئے اسی نہیں ایسے کہ یار باغ کی زیارت کریں گے. تو ہم کھڑے ہوئے تو وہاں نا ایک شخص آیا, عربی تھا, اپنے بچوں کے ساتھ آیا. تو اس نے ہم سے نا عربی میں کہا کہ بھی اندر جانا ہے. تو ہم نے کہا اندر جانا لیکن گیٹ بند ہے اور ہم کافی دیر سے آوازیں دے رہے ہیں آ نہیں رہا. اس نے کہا یہ میرے دوست کا باغ ہے تو میں اسے فون کرتا ہوں. اسے فون کیا تو اس نے مالک نے اس کو جو اندر بندہ تھا اسے فون کر دیا کہ دروازہ کھول دو. اس نے دروازہ کھولا تو ہم اندر چلے گئے. اندر گئے تو وہاں وہ مسجد بھی ایک چھوٹی سی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ یا تو حضرت مصعب والی ہے یا حضرت اسید بن حدیر والی ہے, ان میں سے کوئی ایک مسجد ہے وہ نا. اچھا اس کے ساتھ وہ کنواں ہے. اچھا وہ کنواں بھی بند تھا, اس کو لاک کیا ہوا تھا اس نے. تو اب ہم کھڑے اسی کنویں کے پاس کہ یہ وہ کنواں مبارک ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا تھا اور اس میں پانی اپنا منہ مبارک کا پانی اس میں ڈالا تھا. اب ہم کھڑے تو ہمارے دل میں تو یہی چلے کہ یار کسی طریقے سے یہ کنواں کھل جائے. تو وہ جو عربی تھا نا اس نے ہم سے پوچھا کہ اس کنویں کا پانی پینا ہے. ہم نے کہا ہاں پانی پینا ہے. تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی اس کا کھولو اسے. وہ گیا جا کے چابی لے کے آیا تو اس نے وہ کنواں کھولا اور اس کے اندر وہ مشکیزہ تھا اس کا اس والا جو ہے چرمی جیسے کہتے ہیں, چمڑے کا ڈول تھا, لیدر کا ڈول تھا. تو وہ اس نے کھینچا پانی, ہم نے بھر کے اپنے اوپر بھی ڈالا, پیا بھی, چہرے پہ بھی ڈالا, بوتل میں بھی بھرا. تو بڑا مزہ آیا وہاں پر. زندگی میں پہلی بار تو میں نے کنویں سے پانی نکالا تھا. تو نکالا اور پھر وہاں باغ میں بیٹھے, ماضی کی یادیں اور مدینے کی ٹھنڈا. اور اچھا پھر جب میں نکل رہا تھا باہر تو اسی باغ کے اندر عجبہ کھجوروں کے درخت ہیں. تو اس نے مجھے ڈبہ بتایا کہ اسی باغ کی کھجوریں جو انہوں نے ابھی توڑی تھی. پھر میں نے اسلام بھائی کو بولا کہ یہ جتنی کھجوریں ہیں نا, اب یہ اتنا مطلب کہ باغ کے اندر اور یہ سینکڑوں درخت کیسے مطلب ملیں گے مارکیٹ سے تو لینے کے بجائے. تو جتنی باغ ڈبے میں تھی نا پھر ہم نے وہ ساری کی ساری اسے ہدیتاً ہم نے حاصل کر لیں گے. یار یہ لے گا نا اتنی کلو ہے. میں نے کہا یار جتنی بھی کلو ہے لے لو بھائی, مبارک باغ کی ہیں, مبارک باغ کی تو یادگار کھجوریں یہ ملیں گی. تو یہ بڑا خوشگوار لمحات اور واقعات ہے. آگے بڑھتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ماضی کی یادیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. سلسلے میں مفتی قاسم صاحب کی آمد مرحبا. مفتی قاسم صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, جب آپ کی امیر اہل سنت کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس ٹائم آپ کی کیفیت کیا تھی, اور کوئی ماضی کی یاد ہے پہلی ملاقات میں جو آپ کو بھولتی نہ ہو یہ بھی شیئر کرو. نگران شورا کے ساتھ آپ کی بھی جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس ٹائم کوئی ماضی کی یاد ہے تو یہ بھی بتا دیں. امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات جو ہے وہ تو زیارت تو فیصل آباد میں پہلے ہوئی تھی, پھر اسلام آباد اجتماع میں ہوئی تھی. اور اسلام آباد اجتماع میں ہمارے ساتھ یونیک یہ ہوا تھا کہ اس اجتماع میں بارش ہوئی تھی بہت زیادہ. تو ہم اس زمانے میں پتہ نہیں تھا تو ہم زیارت کے لیے نا کبھی صاحب جب بیان کریں گے نا تو ہم نے قریب سے جا کے 95 بیان 95 ہے جی 95 تو ہم نے قریب سے جا کے جو نا بیان سننا ہے. تو ہم وہی سب کو پھلانگتے ہوئے اور کودتے پہنچ گئے وہاں پر. جب سب سے آگے پہنچے تو صاحب نے پہلی بات ہی بیان فرمائی کہ بھائی دیکھو یہ جتنے اسٹیج کے ارد گرد اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا, تو اب یہ حق تلفی کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں دوسروں کی, یا یہ واقعی انہی کی جگہ ہے, اب یہ خود غور کر لیں. تو ہماری تو وہ جگہ نہیں تھی, ہم تو پیچھے سے ہی آئے تھے. اب ہم کہہ لو یہ اب کیا کریں. تو ہم نے اب پھر کہا کہ خیر اب واپس جائیں گے تو اوروں کی حق تلفی ہو جائے گی, کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ کچھ کرتے جائیں گے, تو اس لیے پھر لیکن تب بھی پیچھے ہٹ گئے وہاں سے نا کہ نہیں جب جن کی جگہ بنتی ہے وہی بیٹھے. تو زیارت تو پہلی مرتبہ وہاں ہوئی تھی.
اور اس کے بعد جب ملاقات تھی تو وہ وہی فیصل آباد میں ملاقات ہوئی تھی جامعہ میں. اور اس میں ملاقات میں یہ تھا کہ کھانے پر میری پہلی ملاقات تھی. مغرب کی نماز کے بعد امیر علیہ سنت کی افطاری تھی, افطاری کے بعد مغرب کے بعد کھانا تھا, تو ماشاءاللہ اس کھانے پر ملاقات تھی. اور مجھے یہ یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ اپنائیت اور اکرام اور شفقت جسے کہتے ہیں نا, وہ واقعی وہ امیر علیہ سنت کی کمال کی تھی. کیونکہ کسی اجنبی کے ساتھ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, اس کا حال کیا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن کسی کو اپنے قریب کرنا ہو تو چند منٹس کے اندر ہی کیسے قریب کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہاں سمجھ آیا. کیونکہ میں سائیڈ میں ہو کے بیٹھا نا تو حاجی شاہد نے میرا تعارف کروا دیا کہ یہ ہیں قاسم بھائی. تو اثر نے مجھے فرمایا کہ پاس آ جاؤ, تو مجھے بالکل نا ساتھ بٹھا لیا. بالکل ساتھ بیٹھا نا تو میرے دل میں تو بڑا وہ ایک ہیبت ہوتی ہے نا, وہ بھرپور قسم کی ہیبت تھی. یار صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا. تو اب صاحب نے کھانا شروع کیا نا, تو جو اپنی پلیٹ میں ڈالے نا تو ساتھ ہی مجھے فرمائے کہ, تو میں کہوں ہاں, تو میری پلیٹ میں ڈال دیا ایک شے دوسری شے. ماشاءاللہ دسترخوان بھی بڑا برکت والا تھا, کافی وسیع تھا. تو اتنی ساری چیزیں جناب باری باری نے میں نے کہا بس اب بس ہو گئی میری. تو فرمایا ٹھیک ہے. تو اب یہ جو میرے لیے چیز تھی نا, یہ بالکل ایک یعنی کہ زندگی میں پہلا موقع تھا میرے پہلی ملاقات میں دل جیت, پہلی مرتبہ میری زندگی میں دیکھا کہ کوئی کسی بزرگ کا بیسیکلی رویہ کیا ہوتا ہے نا, کسی شیخ کا, بزرگ کا, اور کسی جو ہے نا وہ ایک جسے کہنے کہ جس کا دل شفقت سے لبریز ہو, اس کی ادا اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے, یہ اس سے جو ہے نا وہ پتہ چلا تھا مجھے. تو صاحب نے وہ سارا کچھ کیا نا. تو ایک ہوتا ہے کہ ویسے تو پیر و مرشد ہونے کی وجہ سے آلریڈی الحمدللہ بہت محبت ہوتی ہے اور تھی الحمدللہ, لیکن ایک بالفعل کسی کے ساتھ کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا ایک جدا گانا ہی وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر شفقت در شفقت جو ہے نا, وہ تو الحمدللہ آج تک چلتی آ رہی ہے اور اس کو 22 سال ہو چکے ہیں. لیکن یوں کہہ لیں کہ اس وقت اور اس کے متصل وہ شفقت ہی وہ شے تھی کہ جس نے جو ہے نا وہ الحمدللہ یہ ساری منزلیں جو ہے نا وہ طے کروائی ہیں. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ لفظ بولتے تھے نا فیضان مرشد یا فیض مرشد, تو کئی تو یوں کہہ لے کہ ایک اس میں بولتے ہیں نا حسن اعتقاد میں, ایک اچھی عقیدت میں بولتے ہیں نا. تو میں الحمدللہ جب بولتا ہوتا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ حسن عقیدت اپنی جگہ ہے, لیکن جسے کہا جائے نا کہ کسی کے ساتھ پریکٹیکلی وہ فیض کا معاملہ گزرا ہے, تو میں الحمدللہ اپنے حوالے سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ میرے ساتھ چل رہی ہیں. کیونکہ وہ اس شفقت نے اٹیچ کیا, اس کے بعد آگے ایک جگہ گئے, وہ وہاں بھی یہی ہوا کہ وہ مجھے تو کسی نے وہ گاڑی میں نہیں چڑھنے دیا نا, گارڈ وغیرہ نے, کدھر بھائی, میں نے کہا بھائی حضرت صاحب. کہہ رہے کون حضرت صاحب؟ تم کون؟ حضرت صاحب تو ہے, تم کون؟ پہچانتے تو کوئی نہیں تھا گارڈ وغیرہ. تو مجھے فارغ کر دیا, میں روڈ پہ کھڑا تھا. تو گاڑی آگے گئی تو حضرت صاحب نے ساتھ میں حسان بھائی سے پوچھا کہ وہ کدھر گئے اپنے مولانا صاحب, قاسم بھائی کدھر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں کسی گاڑی میں بیٹھ گئے ہوں گے. تو حسن نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں کسی میں بیٹھ گئے ہوں گے تو چلو وہ پیچھے آ جائیں گے, فرمایا نہیں ٹھہرو. تو فرمایا دیکھو ذرا. تو اب باہر نکل کے نا, اب میں تو مایوس ہو کے کھڑا تھا, میں نے کہا چلو بھائی چلیں اپنے گاؤں چلتے ہیں یعنی کہ اپنے شہر چلتے ہیں, دوسرے شہر کی بات ہے یہ. تو وہاں پر وہ کھڑے ہو کے وہ آدمی آواز دے رہا تھا نا کہ بھی وہ قاسم صاحب, قاسم بھائی, یار امید تو ہے کہ مجھے بلا رہا ہوگا یہ. تو میں نے کہا ہاں بھائی, کہ نا آپ کو حساب بلا رہے ہیں. تو میں گیا تو حساب نے مجھے گاڑی کار کے اندر اپنے ساتھ بٹھا لیا. حسان بھائی دوسری طرف بیٹھے تھے, حساب درمیان میں تھے, میں اس سائڈ پہ بیٹھا. تو یہ جو چیز تھی نا, یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ اس پہلے والی شے کے اوپر ایک اور مضبوط مہر جسے کہا جائے نا, مہر محبت, تو یہ وہ والی چیز تھی. تو یہ الحمدللہ یہ پہلی ملاقات. عبدالحبیب آپ جب, ایک سوال باقی تھا, نگران شورا سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ نگرانی شورا سے پہلی ملاقات بھی اسی سفر میں ہوئی تھی. اچھا جی اسی میں ہوئی تھی, اور حصہ بھی اسی میں ساتھ تھے. ہم جب وہ ٹرک کے اوپر جو ہے وہ بیان کرتے, حصہ بیان فرماتے تھے, درس دیتے تھے مختلف شہروں میں, تو ایسا ساتھ ساتھ ہی اس وقت چل رہے تھے. تو لیکن یہ تھا کہ ایسا اپنے اعتبار سے ساتھ ساتھ تھے, ہم ذرا دوسرے اعتبار سے, کیونکہ میں حسان بھائی کے ساتھ تھا. صحیح ہے, میں حسان بھائی کے ساتھ تھا, تو میں انہی کے ساتھ ہی, انہی کا یہ یوں کہ لے کے دامن پکڑا ہوا تھا کہ میرا وسیلہ یہی ہے بھائی یہ آگے پیچھے ہو گیا تو میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں, تو اس لیے میں نے انہی کو پکڑا ہوا تھا. تو اسی سفر میں ملاقات ہو گئی. لیکن بھائی صاحب سے پھر جو یوں کہہ لیں گے نا کہ بالشافہ ملاقات, وہ پھر ملتان میں ہوئی تھی. یعنی اسی سفر میں جب ہم ملتان پہنچے
تو اس وقت پھر حساب سے نا لڑکے بالے تھے, چھوکرے سے تھے, تو اچھلتے کودتے پھر رہے تھے ادھر ادھر حساب, یعنی کہ بہت پھرتیلے تھے نا, کہنے کا مقصد یہ ایکٹیو تھے. تو اس وقت صاحب کو دیکھا, ایک آدھ مرتبہ بات بھی ہوئی تو, لیکن یہ صاحب کو دیکھا میں نے وہیں پر. آپ کہہ رہے تھے جب آپ جرمنی سے واپس آئے تھے تو وہ جو آگ کا جو واقعہ تھا, دیکھیں زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ شاید پہلا ہی اس طرح کا واقعہ ہوا, اللہ عافیت دے دنیا اور آخرت میں. اس واقعے نے کچھ سکھایا ہو اور آپ یہاں پر اس کو کوئی شیئر کرنا چاہتے ہو؟ ایک تو بس وہ تھوڑا سا اللہ پاک نے یہ بڑا کرم کیا کہ میری سکس سینس کام کر گئی ہے. بس وہ اب اپنا کیا کام تھا, دماغ میں آ گیا کہ جب میں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں تو ہمارا بلڈنگ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. اس گروپ میں ویڈیو شیئر کی گئی بلڈنگ کے انتظامیہ کی طرف سے کہ نیچے چیز میں دھواں نکل رہا ہے, ابھی تو آگ لگی تھی, تو ہم بلڈنگ کی بجلی بند کر رہے ہیں, تو تھوڑی دیر میں امید ہے کہ آگ بجھ جائے گی. تو مجھے اچانک ہوا کہ یار یہ نہ بجھی تو گھر والے تو سب سے اوپر ہے, میرا گھر تو سب سے اوپر فلور پہ تھا, تو میں نے ان کو فوراً فون کیا کہ آپ صاحب نیچے آ جائیں. انہوں نے کہا بغیر لفٹ کے نیچے کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں, اور سب بچوں کو سب چیزوں کو اتفاق ہے میرے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ پاسپورٹ وغیرہ بھی لے لیں اور کچھ ضروری سامان بھی لے لیں اور نیچے اتریں. 16 منزل بنتی ہیں. تو بہرحال جب تک میں اپنی بلڈنگ کے قریب پہنچا تو مجھے یہ گھر والوں نے بتایا کہ ساری بلڈنگ کے لوگوں کو اتار لیا گیا ہے, لیکن سب پارکنگ پہ بیٹھے ہیں, یعنی اس سٹور کے اوپر جو پارکنگ ہے کہ یہاں تک آ جائیں, ضرورت پڑے گی تو نیچے اتاریں گے. تو میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں, جب یہاں تک آ گئے تو نیچے آ جائیں سارے, اوپر کیوں؟ اگر کچھ بڑھ گیا تو اب یہاں بھی نہیں آ سکو گے. بہرحال پھر گھر والے بھی آ گئے اور ہم نے سب بلڈنگ والوں کو نیچے اتار دیا. تو اس سے ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ انتظار. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں پتا چلا کہ جب آگ زیادہ ہو گئی کہ بلڈنگ میں کچھ معذور افراد ہیں جو نہیں اتر سکے ہیں, اور کچھ لوگ بوڑھے بوڑھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر ریسکیو کے لوگوں کو اوپر بھیجا گیا, وہ گئے ان کو نکال کے لائے. تو اندازہ یہ ہوا کہ پریکاشنز میں ایکسٹریم کو ہی سوچ کے چلنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا, تو وہ ایویکویشن جو ہے یا نکل جانا چاہیے اس جگہ سے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جب بھی ایسا موقع ہو تو جو زیادہ ضروری چیزیں, ہمارا کوئی ایک بیگ ہونا چاہیے, اور تاکہ وہ چلتے چلتے بندہ وہ صرف بیگ اٹھا لے, اس وقت نہیں دھیان پڑتا کہ کیا کیا ہونا چاہیے. کیونکہ ایسا بھی ہوا بعد میں پتا چلا کہ کچھ لوگوں کا کیش اوپر رہ گیا ہے, کچھ لوگوں کی بہت ضروری چیزیں ڈاکیومنٹس اوپر تھے, وہ نیچے آ کے رو رہے تھے کہ ہمیں اوپر جانے تھے, ہم صرف نکال کے لے آتے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ آ گئے تھے کہ ہم کسی کو بھی جان کا خطرہ نہیں لیتے, کہا ہماری جان جائے گی نا, ہم جا رہے ہیں, کہ نہیں جا سکتے. اب پھر اس کے 4 یا 5 دن بعد بلڈنگ میں جانے کی اجازت ملی. اس وقت تک کچھ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سب چیزیں ضائع ہو جاتی. تو یہ احساس ہوا کہ ایک ایمرجنسی بیگ ہونا چاہیے گھر میں, کہ جس میں ہماری قیمتی چیزیں سامان ہو, بے شک وہ لاک میں ہو, لیکن اگر گھر کو اچانک نکلنا ہے تو آپ کا وہ بیگ آپ اٹھائیں اور آپ نکل جائیں, تاکہ آپ کے پاسپورٹس ہیں یا جو بھی گولڈ وغیرہ ہے, جو بھی ضروری چیزیں. تو ایک بات تو یہ ایک پریکٹیکلی مفتی صاحب جہاز میں بھی میرے ذہن میں ہوتی ہے, جب ہم فلائی کرتے ہیں نا, تو جو فلائی کرتے ہوئے ایک بیگ ایسا اپنے پاس ہونا چاہیے کہ وہ بیگ نہ آئے, اگر کوئی بھی آپ کا لگیج نہ, یعنی میں عموماً کیا کرتا ہوں کہ اپنا چھوٹا جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے جو کندھے پر, یا چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے, میں سارے کپڑے تو اپنے بڑے لگیج میں ہیں, لیکن میں ایک آدھ جوڑا ایکسٹرا چشمہ اور اس کا کچھ چھوٹی موٹی ایکسٹرا چیز ایمرجنسی آپ کو چلا سکے, وہ میں اس پہ رکھتا ہوں کہ یار کوئی اللہ نہ کرے بیگ مس ہو گیا یا کہیں کچھ اور گیا ہو گیا, تو کم از کم اچھا جہاز بھی چائے گر گئی, کھانا گر گیا, چائے سالن سمیت ہی پھر سفر کریں گے, تو اب آدمی کیا مطلب یہ کپڑے لے کر گھومتا پھرتا رہے گا, تو کوئی چینج کہاں سے کرے گا. یہ ہو گیا پاور بینک ہو گیا, وہ عبدالحبیب بھائی کو میں نے ایک اور بھی مشورہ دیا تھا کہ ہمیشہ اپنے لگیج کا فوٹو کھینچ لیا کرو. جی یہ بڑا اچھا مشورہ تھا کہ اپنے تمام لگیج کی تصویریں ہمارے پاس ہوں. لگیج کرتے ہیں نا آپ, اس کی ایک تصویر اپنے موبائل میں رکھ لیں, کسی کو کہہ بھی سکیں, لاسٹ ہو جائے یا کوئی آپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا کوئی پوچھے بھائی آپ کا لگیج تھا کیسا, تو آپ اس کو تصویر بھیج دیں گے, یار یہ دیکھو اس طرح کا لگیج ہو تو مجھے نکال کے دے دینا. ورنہ وہی ہوگا جی آپ کا گھر کہاں, درخت کے سامنے, درخت کہاں جی میرے گھر کے سامنے, پھر آپ کا گھر کہاں, وہ درخت کے سامنے, دونوں آمنے سامنے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ آدمی کو سیکھنے کو ملتا ہے. جی عبدالحبیب. تو ایک تو یہ سیکھنے کو ملا. پھر اس کے بعد جب ماشاءاللہ ایک میں نے چیز یہ دیکھی کہ کہتے ہیں نا ہر حادثے یا اس طرح کی ڈیفیکلٹی کے بعد کچھ آسانیاں یا کچھ نئی چیز نکلتی ہے. سب جو بلڈنگ والوں میں نے پیار دیکھا, لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے جو مدد کا معاملہ کیا. پھر ماشاءاللہ ہمارے FGRF والوں نے بڑا کمال کیا, ادھر آ کے انہوں نے کھانا پیش کیا, پانی. پھر جب وہ ریسکیو کے لوگ آ رہے تھے تو ظاہر اتنی گرمی کے دن تھے, وہ ان کو پانی, اور اس کی جو گرمی ہوتی ہے اللہ اکبر. میں ایک بار ایسا قریب گیا آگ کو, جب دوسرے دن گیا تو میں میں نے زندگی میں, تندور تو چھوٹی چیز ہے, سب چھوٹی چیز ہے, تندور کے قریب آپ جائیں تو جو بھاپ بہت چھوٹی چیز ہے, جو گرم جھونکا ہے نا, میں تو باہر نکل کے سوچنے لگا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی. اور جو شعلے تھے, اور پھر جو آگ, یعنی تقریباً 350 ٹینکر ڈلے ہیں پانی کے, 350 ٹینکر جس آگ کو, انہوں نے پہلے بتا دیا کہ اب آگ ہم پانی تو ضرور ڈال رہے ہیں لیکن آگ بجھنی جب ہے جب سارا سامان نے جل رہا ہے,
کیونکہ اس میں وہ انفلیمیبل سامان جو تھا، فلیمیبل سامان آپ کو پتا ہے کہ پرفیوم ہو یا باڈی اسپرے ہو یا کھانا پکانے کا تیل ہو، تو یہ چیزیں تو آگ ویسے ہی پکڑتی ہیں. تو یہ جب ختم ہوگا نا تبھی آگ نے بجھنا ہے، اس سے پہلے نہیں بجھنا. ہمیں تو یہی فکر تھی کہ بلڈنگ بچ جائے. پھر امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ دعا کی، اور لوگوں نے کی، دنیا بھر سے میسیجز آئے. اور پھر جو اذانیں دی گئیں، یہ بھی امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ وہاں جا کے اذان دے، تو پھر ہم نے اذانیں دی تو چیزیں ہمیں نظر آئیں. لیکن ایک جو میں بات جو کر رہا تھا کہ جو باؤنڈنگ ہو گئی بلڈنگ کے لوگوں کی، پڑوسیوں کی، ایک دوسرے کی جو خیر خواہی خیال، یعنی بہت سارے وہ ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں لڑتے ہیں آپس میں، لیکن وہ بھی ایک دوسرے سے مل کے رو رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب تک ہم سارے لوگ 170 فلیٹ کے لوگ گھر سے باہر ہیں، 170 فیملیاں باہر ہیں اس وقت. تو اب 1 مہینہ ہونے والا ہے، 1 جون کو آگ لگی ہے، آج 25 ابھی تک باہر ہے، اور ابھی مزید لگتا ہے کچھ دن اور رہیں گے. تو وہ سارے لوگوں کو اب کہیں ایڈجسٹ کرنا، ان سب کی کچھ لوگوں نے اپنے گھر دیے، کچھ لوگوں نے اپنے ساتھ پورشن دیے. اور پھر جو مجھے تو خیر ماشاءاللہ میں تو شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی کالز اور اتنے میسیجز، گھر کی اتنی آفریں کہ میں حساب کر رہا تھا کہ ان سب جگہ 2 دن بھی رہوں تو پورا سال رہ لوں گا کہ ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں. تو بہرحال ابھی بھی میں کسی اسلام بھائی کے گھر پہ ہی رہ رہا ہوں. وہ آپ رہتے تو آپ کا شمار قدما میں ہوتا ہے. وہ ایک بزرگ نہیں تھے، وہ جو کوئی ہے فضیلت تو شروع کر اندر نہیں ہے، وہ دوستی کا باب، اس کے اندر ایک بزرگ تھے تو 365 دوست بنائے ہوئے تھے انہوں نے، روزانہ ایک دوست کے گھر میں. فضیلت ہے تو میں شروع کر دیتا ہوں، ہو جائے گا اتنا تو پھر یہ ہوا کہ بزرگ کے ساتھ تو یہ مطلب ہو جائے گا، لیکن جس دن آپ 365 کا جاؤ گے تو پھر آخری دن جو 306 جو دن ہوگا انشاءاللہ پھر سارے کے سارے آپ کے یہاں بھی کرم فرماؤ. اللہ مان والا. تو بہرحال یہ کہ ابھی میں کسی اسلام بھائی گھر ہی رہ رہا ہوں. وہ حج پہ گئے ہیں تو انہوں نے بیچاروں نے اپنا گھر دیا. تو یہ اچھا، پھر میں جو سوچ رہا تھا کہ سارے کراچی کی آلموسٹ انتظامیہ لگی رہی، یہ دنیا کی ایک آگ کو نہیں بجھا سکی، تو بڑا احساس ہوا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اللہ وہاں محفوظ رکھے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ بس میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پل میں بے گھر ہونا اور پل میں کنگال ہونا یا پل میں کروڑوں کا نقصان ہو جانا. ان لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے، اسٹور والوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہے، اور ہماری بلڈنگ کو بھی اس وقت کروڑوں روپے چاہیے اس بلڈنگ کو دوبارہ جیسی تھی ویسی بنانے کے لیے. اب اس پر کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں نا بندہ بڑا کرتا ہے، میرا گھر تو میرا پیسہ تو میرا مال تو اتنا مال، یہ کب جب چلا جائے. یعنی بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ یار اب دیکھ رہا گھر ہوتے ہوئے گردن کا سریا نکال کے رکھنا. ہاں، گردن کا سریا ہونا نہیں چاہیے، بالکل سیکھنے کو. کوئی نہیں، اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے اور زوال نعمت سے اللہ بس، یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ جو الفاظ زوال سے اللہ بچا، ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. یہ حدیث مبارک کے اندر بھی اس کا بڑی دعائیں بھی ہیں، اس کی دعائیں ہیں اس کی، زوال نعمت سے پناہ مانگنے کے بارے میں یہ واقعی مانگتے رہنا چاہیے. استاد صاحب اس میں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ یعنی ہماری تو پوزیشن یہ تھی جو شروع میں 3 دن جب آگ نہیں بجھ رہی تھی اور جو میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی کہ بلڈنگ ہی گر جائے گی، اور اس وقت تو میں لگا کہ سب کی پراپرٹیاں گئیں، کیونکہ بلڈنگ گرنے کے بعد کب بنتی ہے. پھر اللہ نے یہ بڑا کرم کیا کہ چلیں وہ کلیئر ہو گئی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کلیئر ہو گئی، اب اس کی رینوویشن جاری ہے. لیکن یہ کہ واقعی کب کیا چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے. انسان بس زوال نعمت کی جو ہے اللہ سے دعا کرتا رہا کہ زوال نعمت سے اللہ بچائے، محفوظ رکھے. بول دیجئے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کا حج کی کوئی ماضی کی یاد ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کی ہیں، اور قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہوئے کوئی ماضی کی یاد ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی ہے، اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے ہوئے کوئی ماضی کی یاد مدینہ شریف کی ہو تو مدینہ مدینہ ارشاد فرما دیجئے. تینوں لوگوں سے الگ الگ سوال کیے ہیں، حج، قربانی اور خالیں اور قربانی. اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہوئے کو بکرے نے کچھ کہا ہو تو میں نے الحمدللہ، چلے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ مینا کے اندر ہم جب پہلا میں نے حج کیا تھا، جو ہوش و آواز کے بعد پہلا کیا تھا، تو اس میں ہم نے 47 بکرے ذبح کیے تھے، اور ہم 3-4 اسلام بھائی نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے. اچھا، ہمارے ساتھ آج یوسف صاحب کو آپ جانتے ہیں، بہت پرانے اسلام بھائی، بڑا پیارا جملہ، بہت تھکن ہوتی ہے نا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے کہا آپ لوگ جا رہے ہیں نا، آپ لوگ کر لیں ہم سب کی قربانی. کہہ رہے دیکھو حج پہ آئے اور اللہ نے ہمت دی رہے تو سب چیزیں کرو اپنے ہاتھ سے اور دیکھو بھی یہ کیسے ہوتا ہے، بعد والوں کو سکھانا. اور مجھے سمجھ آیا کہ یار میں جا کے دیکھوں اسے کہ مینا میں قربانی کیسے. پھر ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی قربانی کی اور وہ واقعی یادگار تھا. آلموسٹ 47 تھے قربانی. اور اب بھی الحمدللہ جب ہم جاتے ہیں حج پہ تو کچھ اسلام بھائی کو بھیج دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں تاکہ ہمیں تسلی رہے. اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ خود جا کے کریں اور جا کے دیکھیں، یہ کوالٹی ہوتی ہے لیڈرز کی. جو ذرا سہولت پسند ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ارے بھائی جاؤ ایک مرتبہ نا میری نگاہوں سے دیکھ لینا. حج کا آپ کا یادگار واقعہ؟ حج کا جو ہے نا وہ ویسے تو میرے پاس بھی آپ کا ایک یادگار ہے، لیکن آپ پہلے آپ بتائیں. بہت یادگار ہے حج کا. ایک تو یادگار عبدالربی کے ساتھ ہی یاد آیا، 2006 میں حج کیا، بس وہی سنانا چاہ رہا تھا میں. تو
اس میں کیا ہوا کہ پیدل حج تھا سارا، کر لیا ہر جگہ جہاں آنا جانا تھا یہ وہ سب، اور بڑا زبردست تھا، وہ دسمبر کے آخری دن تھے تو سردی تھی، تو رات میں ہم نے بیٹھ کے یعنی کہ ہم نے آگ جلا کے نعتیں پڑھی باقاعدہ، اتنی سردی تھی حج کے دنوں میں۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب حج سے واپس آئے نا تو ابھی جس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا عبدالربی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی آ جائیں، جہاں پر میں ٹھہرا ہوں وہیں پر چلے جائیں، تو میں ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ تو اس کے بعد نا یہ سو کے اٹھے تو انہوں نے مرر دیکھا، تو مرر دیکھ کے کہنے لگے ابے یہ میں ہوں، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کے رنگ پہ اتنا فرق پڑا ہوا تھا کہ حج سے پہلے والا اور اب والا جو نا بالکل مختلف تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے کیا ہوا، لیکن اپنا دیکھ کے سمجھ آیا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ اصل میں وہ حج اس لیے یادگار ہے کہ حج نارملی گرمی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ حج میں ٹھنڈ، اللہ اکبر۔ اچھا، اچھی طرح مجھے یاد ہے مفتی صاحب سے میری پہلی اس طرح کلوزلی ملاقات اور سفر وہ پہلا ہی تھا۔ تو اب جب ہم مزدلفہ پہنچے نا تو اب سردی میں وضو، تو اچھا اب وضو خانے پہ لائنیں بھی لگی ہوئی، تو ہم نے پلان یہ کہ ایک وضو کریں گے، مغرب عشاء پڑھ لیے، اب سب نے جاگنا ہے، تو جاگیں گے کیسے بھائی؟ تو بھائی آگ جلائی بیچ میں اور سب بیٹھ گئے دائرہ لگا کے، تو بھائی نعتیں پڑھے باری باری، یا وہ مدنی اشعار کی تکرار، کہ کسی طرح جو ہے نا ہم اول فجر تک جو ہے نا اسی وضو سے ہم فجر پڑھ لیں۔ تو یہ اب پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یہ سردیوں والا نصیب ہوگا، لیکن یہ واقعی زندگی کا یادگار تھا۔ اب بھی کیا بات کر رہے ہیں تو منظر بالکل اپوزٹ جون کے اندر آ گیا نا، جون کے اندر ویکینڈ پہ آ گیا نا اب تو۔ اللہ تعالیٰ اللہ حفاظت۔ میں کھالے جمع کیا کرتا تھا اور کافی کھالے جمع کی ہیں، بلکہ شاید میرے علاقے میں میرا ریکارڈ ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ کھالے میں ہی جمع کرتا تھا، اور میں کھالے جمع کرنے کے لیے دور دور تک میرے کزن رشتہ دار سب کی کھالوں کی میں بکنگ کرتا تھا اور دور دور تک جاتا تھا۔ موٹر سائیکل میرے پاس ہوتی تھی، اس کے دونوں طرف کلپ لگا کر دونوں طرف باسکٹ لگا دیتا تھا، اور یوں کھالے اٹھا کر دور دور سے ہم لایا کرتے تھے علاقے میں۔ اپنے ہاتھوں سے اٹھانا کپڑے ڈیفینیٹلی اٹھانا ہی اپنی خود ہی کرنا ہوتا تھا سارا، یعنی میرا ایک ذریعہ ہلکا ہوتا تھا باہر کا وہ، تو یہ تصور یہ تھا کہ یار کوئی کھال کہیں کیوں جائے گی، اپنے پاس یہ کہ پورا سال ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں، تو وہ دیتے تھے، بلا کر بھی دیتے تھے ماشاءاللہ۔ تو اور اس میں یادگار یہ ہوتا تھا کہ تیسرے دن ہماری بلڈنگ میں، کیونکہ میری اپنی بلڈنگ جس میں رہتا تھا اس میں 126 فلیٹ تھے، اور میں یہ کرتا تھا کہ وہ نیچے موٹر سائیکل جو جانور لائے جاتے تھے نا، تو وہ نیچے پارکنگ میں جانور باندھنے کا وہ ہوتا تھا، تو ہماری جو کمیٹی ہوتی تھی ایسوسیشن وہ ٹوکن دیتی تھی سب کے، تو وہ سارے کام میں نے لے لیے تھے کہ بھائی جو بھی جانور آئے گا اس کی بکنگ میں کر لوں گا نا، آپ کو ٹوکن جب پیسے لینے ہوں گے۔ تو جب بھی جانور آتا تھا تو مجھ سے رابطہ کرتا، بھائی کون ہے ٹوکن دینے والا؟ ہے کہا بھائی میں ہوں، تو ٹوکن دیتا تھا، ساتھ کھال کی رسید دے دیتا تھا، ہے کہا یہ بھی مجھے دے دیجیے گا۔ تو اس میں مفتی صاحب ایک ہوتا تھا عبدالحبیب، تیسرے دن اس کا بیل کٹتا تھا، اس نے کئی کمٹمنٹ کی ہوتی تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی سال بھی اس کا جس سے کمٹمنٹ ہوتی تھی نا وہ آتا ہی نہیں تھا، اور یوں سمجھیے کہ تیسری عید کو شاید عصر تک وہ اس کا انتظار کرتا تھا، ہر سال اور میں عصر تک اس کا انتظار کرتا تھا ہر سال، اور وہ مجھے ہی بلاتا تھا۔ تیسری عید کو ہے نا وہ کھال جمع کرنے والے تھک گئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے 2-4 ہی کھالے ہوں گی، تو اٹھنا پھر جانا، تو بندہ نارملی کارکنان جو ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن دعوت اسلامی والے تھے ہمیں تو ایک ذہن تھا کہ ایک بھی کھال کیوں جائے گی، تو وہ عصر کے بعد یا کسی ایسے موقع پر پھر آواز آتا تھا، عمران بھائی لے جا، وہ نہیں آیا، کہا ٹھیک ہے میں بھی تیرا انتظار کر رہا تھا، تو مجھے ہی بلائے گا۔ تو الحمدللہ ہم کھال قربانی کے جانور کی کھالوں کی بکنگ لینا، پھر پہنچانا، اور تینوں دن پھر ہم وہ نماز فجر کی وہیں ادا کرنے کے پہنچے نہ پہنچے تو رات وہیں سوتے تھے مسجد کے اندر ہی، اور وہیں فجر میں اٹھاتے تھے اسلامی بھائیوں کو، وہیں فجر کی نماز، کیونکہ دوسرے اور تیسرے دن جو ہے نا وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں، جماعت سے پہلے، اور فجر کی جماعت تک تو کئی جانور کٹ کر فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا تو کئی وہ تو ہمیں مطلب اس وقت فجر کی جماعت سے پہلے ہی کھالے کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، اور فجر جماعت سے پڑھنی ہوتی تھی، تو کپڑے اور تھیلی وغیرہ سب مطلب جو امیر سنت اور دادا سے تربیت کی ہوتی تھی، تو یہ الحمدللہ ایک برسوں تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا۔ تو میں نے چلو اپنا کھالے جمع کرنے کے تعلق سے ماشاءاللہ، تو ترغیب بھی دے دیں ذمہ داران کو، انشاءاللہ کریں گے۔ میں یہی جو کچھ چیزیں میں نے قصدن ایڈ کی تھیں، یہ کھالے انشاءاللہ تعالی ہم وصول کریں گے، رابطے کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، مگر میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ جس سے کھالوں کی رسید آپ دیں، اس کو کھال لینی ہے،
اس کو اگر اللہ توفیق دے تو ایک مقتۃ المدینہ کا جیبی ساتھ رسالہ بھی دے دیں، ابلغ گھوڑے سوار، کیونکہ کئیوں کو قربانی کے احکام و مسائل اتنے پتہ نہیں ہوتے۔ اور اب ایک اور آسان کام ہے جو ہم نے سفر میں بھی کرنے کی کوشش کی، وہ ہے اس کے موبائل فون میں دعوت اسلامی کو داخل کر دینا۔ ابھی ہم اٹلی میں تھے مفتی صاحب، اٹلی میں پیسنجر ٹرین کے ذریعے مجھے اجتماع والے شہر میں جانا تھا، جہاں ہم اترے تھے وہاں ہم نے جمعہ ادا کیا۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر ایک پیسنجر ٹرین میں ہم نے 45 منٹس کی وہاں ٹرین کا راستہ تھا، تو وہ کھڑے کھڑے وہاں سیٹیں نہیں تھی، مطلب پورا فل تھی، پیسنجر بھرے بھرے ہوئے تھے، بالکل ایسی ٹرین تھی۔ یہ بھی میں نے پہلی بار یورپ میں دیکھا کہ سیٹ بائی سیٹ نہیں، مطلب بھرو، اور ہم بھی کھڑے کھڑے تھے۔ تو ہمارے میٹرو ٹرین ہوگی، میٹرو ٹرین ہوگی۔ وہ ارد گرد جو تھی نا، وہ اپنے کچھ مصری نوجوان تھے، وہ بلال مدنی کو عربی آتی تھی، ان سے بات چیت کرو، کون ہے کدھر ہے، بات چیت شروع ہوئی تو تعارف نہیں دعوت اسلامی کا، پھر ان سے تعارف شروع ہوا، وہ بلال مدنی کرتے رہے۔ پھر میں نے کہا بلال ان کے موبائل میں امیر سنت کا جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر دو، وہ ان کو انسٹال کروا دو، اور عربی ویب سائٹ جو نا اپنی عربی مدنی چینل وہ ان کو دے دو۔ پھر وہ راستے میں تھوڑی دیر میں ان کا نیٹ اور یہ سب، تو میں نے دیکھا اس کے موبائل میں سب سے پہلا فوٹو آیا نا امیر سنت کا آیا، میں کہا یہ صحیح ہے، اب انشاءاللہ بقیہ کام یہی سنبھال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک آسان، امیر سنت کے ساتھ میں کسی ملک سے واپس آ رہا تھا کراچی کی طرف، تو بورڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد بس میں بیٹھ کر ہم جا رہے تھے جہاز کی طرف۔ اب بس اور جہاز یہ اتنا تھا فاصلہ تھا، راستے میں ایک قریب آیا ایک شخص امیر سنت کے، اور ایسا لگا کہ وہ محبت سے، تو میں نے ان سے بات چیت شروع کی، تو کوئی تعارف امیر سنت کا ہوا تو اس نے انٹرسٹ ظاہر کیا، تو میں نے اس کو اوقات الصلاح پریئر ٹائم کی اپلیکیشن کا اس کو انٹروڈکشن دیا، تو کہ وہ کیا ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے 1 یا 2 منٹ میں اس کے موبائل فون میں پریئر ٹائم اپلیکیشن، یعنی میری ایک پریورٹی مفتی صاحب یہ ہے کہ کسی نئے آدمی کو میں پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دوں بس۔ وہ پریئر ٹائم اپلیکیشن جس کے پاس بھی جاتی ہے اس میں روحانی علاج سمیت دیگر ہماری ویب سائٹ، ہماری بکس تک آلموسٹ دعوت اسلامی جو ہے نا واقعی پریئر ٹائم اپلیکیشن کے جو فیچرز ہیں نا اس میں آ جاتی ہے، اور وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے کہ شاید دنیا کا ہر مسلمان اس کو لینے میں پسند کرتا ہے کہ ہاں یار یہ ہے۔ ابھی پرتگال وغیرہ میں بھی لوگ نمازوں کے ٹائمنگ پر پریشان تھے، میں کہا یار یہ ہے نا، اس کے مطابق آپ چلنا شروع کرو۔ تو یہ جو آپ خالے جمع کر رہے ہیں، اگر اس میں بھی کوشش کریں آپ کہ کسی کے موبائل میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ یا اس طرح کی اپلیکیشن، صراط الجنان میں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کروائی، لوگ قرآن کی اپلیکیشن لینے میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ یار قرآن پڑھ لیں گے، تفسیر پڑھ لیں گے، تو یوں رسالہ دے دیں، یہ دے دیں، نیکی کی دعوت دے دیں، قربانی کی خال بھی لیں اور دعوت اسلامی بھی۔ نہیں یہ تو بیسک تو یہ نا، ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت، کھالے جمع کرنا ہماری ضرورت ہے، مگر بیسیکلی نیکی کی دعوت دینا یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ مقصد کے ساتھ ساتھ ضرورت، اور ضرورت کے ساتھ ساتھ مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ نگران شورا نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے تو عرض کیا قربانی خالوں کے لیے، یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی کس طرح بڑے پیمانے پر دین متین کی خدمت کر رہی ہے، تو اس کا ساتھ دیجیے اور قربانی کی خالیں دعوت اسلامی کو دیجیے۔ اجتماعی قربانی کا ماشاءاللہ اچھا سلسلہ ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ اجتماعی قربانی میں بھی حصہ ملا سکتے ہیں۔ وقت ہمارا پورا ہوا، اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں